دستور العمل ناول کی رائٹر ہیں آسیہ۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ اوون اسحاق اور زینہ بطول کی زندگی کا افسانہ۔ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے۔ یوں تو میری رگے جاں سے بھی تھے نزدیک تر، آنسوؤں کی دھند میں لیکن نہ پہچانے گئے۔ وحشتیں کچھ اس طرح اپنا مقدر ہو گئیں، ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے۔ اب بھی ان یادوں کی خوشبو ذہن میں محفوظ ہے، بارہا ہم جن گلزاروں کو مہکانے گئے۔ کیا قیامت ہے کہ خاطر کشتہ شب بھی تھے ہم، صبح بھی آئی تو مجرم ہم ہی گردانے گئے۔ اہانت، ذلت، توہین اس کے حواس پر کثافت طاری کرنے لگے۔ جھلستی آگ کے بھڑکتے شعلے جو اندر تک اتر کر بھسم کرنے کے بجائے روح کو جلاتے محسوس ہوئے، حلق میں چبھتے کانٹے آواز کو دبا گئے۔ نیم والا پھڑ پھڑاتے گواہی دینے کو بےتاب تھے، پر اندھا گلا جسے اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ تنفس بوجھل، کپ کپاتا وجود، عرق آلود بے داغ پیشانی، سارے منظر جیسے سیاہ نین کٹوروں کے سامنے گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ سانس اکھڑتا معلوم ہوا، پر وہ بالکل جمود تھی۔ ساکن، گرم اور خشک موسم میں بھی اس کا خون منجمد ہونے لگا۔ آگ کی لپیٹیں ٹھاٹھیں مارنے لگی۔ سیاہ ہرنی جیسی غزالی آنکھیں بالکل ویران اور بنجر معلوم ہونے لگی۔ آہو پکار، ماتم، سسکیاں، خرافات، بکتے لب، سب کچھ ایک ساتھ مل کر کان کے پردوں کو زخمی کرنے لگا، اور اگر ہاتھ اٹھا کر انہیں روکنا چاہا تو ہاتھ ہلنے سے انکاری تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ بکو گی یا اپنی زبان کھولو گی یا نہیں؟ خون آشام نگاہیں، اسپاٹ چہرہ، ساری خوشیاں جیسے منٹوں میں تہس نہس ہو گئی۔ یہ کیوں بولیں گے جن کے دل میں ہی سیاہی ہو، کہ منہ پر ایسے ہی قفل لگ جاتے ہیں؟ کینہ توز نظریں اس زمین پر پڑے وجود پر مرکوز کی ایک طنز یا فکرہ اچھالا گیا۔ اس بات سے بے نیاز کی گئی بات برچھی کی مانند اس کا دل کاٹ رہی تھی، پر بولنے والے کہاں کسی کا لحاظ کرتے ہیں۔ اٹھو، بکو نا، اب کیوں چپ ہو؟ وہ ایک دم سے دھاڑے تو گردن کی رگیں واضح ہونے لگی تھی، پھر جھپٹ کر اسے اس کا بازو بھینچا گیا۔ اس قدر سختی سے اس کی انگلیوں کی پوریں اس کے خد و خال میں پیوست ہونے لگی، اسے ایسا لگا کہ یکدم وہ عالم برزخ کی پستیوں میں گر گئی ہو۔ ان کے روبرو کھڑے ہرنی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ معاف دماغ میں بس یکٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اس کا سائبان تھا، محرم عظیم رشتہ۔ بے آواز لب تھر تھرائے تھے، پر حلق اب بھی چیخ کر اپنی صفائی بیان کرنے کی اجازت نہ دے رہا تھا۔ میری بیٹی، میری گڑیا۔ کئی سال پہلے بولے گئے الفاظ اس کے شعور میں گونجے، تو پھر اب کیا ہوا؟ کیا سامنے کھڑے شخص کو اپنی اولاد سے زیادہ لوگوں کی آنکھوں، کانوں اور زبانوں پر بھروسہ تھا؟ کیا اس کی ذات کوئی وقت نہیں رکھتی تھی؟ مان پر ضرب لگی اور سب کرچی کرچی ہو کر چھن سے ٹوٹا، گویا آخری امید۔ آج سب دم توڑ۔ سیاہ آنکھوں سے بے بسی لاچارگی کے مارے آنسو قطرہ قطرہ گرنے لگے، پر سامنے کھڑے وجود کے تاثرات میں مٹھی برابر فرق نہ آیا۔ دیکھ رہی ہو کیسے باپ کو جھوٹے ٹسوے بہا کر بہکانے کی کوشش کر رہی ہے؟ حتیٰ آمیز لہجہ، چہرے پر جمی استہزائیہ مسکراہٹ، اور یہ وہ آخری بات تھی جہاں آ کر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا، پیشانی پر رگیں اٹھنے اور معدوم ہونے لگی، چہرے کے نقوش تنے۔ اتنی تذلیل کم سے کم اسے تو برداشت نہیں تھی۔ بس بول لیا آپ سب نے، ہو گیا تماشا، اب بکواس بند کریں۔ کونے میں کھڑا وہ جھکا، منہ اٹھا کر وہ ایک دم سے غرایا۔ ایک لمحے کے لیے ہر جانب سکوت ہو گیا۔ پاس کھڑی بزرگ خاتون نے اس کے کثرتی بازو پر زور دے کر اسے شانت کرنے کی ایک بے جا کوشش کی۔ بادامی آنکھیں جن کی سرخ ہوتی ڈوریں خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں، خونخوار نگاہوں سے سب سہم گئے، پر ایک فکرہ پھر سے اچھلا۔ لو آیا بڑا ہمدرد کہیں کا۔ عاطف فشاں پھٹنے کو بےتاب تھا۔ جیسے ہی وہ قدم آگے بڑھانے لگا، اس آدمی نے جکڑا بازو چھوڑ کر اس لڑکی کو دھکا دیا اور ہوا میں ہاتھ بلند ہو کر اس کے رخسار پر پڑا۔ ایک لفظ تمہاری اس گندی زبان سے میں نے سنا تو سب لحاظ بھول جاؤں گا۔ کوئی ہنسا تو کسی نے منہ پر ہاتھ دھر لیا۔ اس لڑکی کے بڑھتے قدم وہیں پر جم گئے، نگاہیں ہنوز اب بھی سامنے کھڑے ضعیف شخص پر تھیں۔ پیچھے سے نقاہت بھری آواز اس کی سماعت میں پڑی اور شانے پر زور محسوس ہوا۔ وہ وجود اب اوندھے منہ گرا زمین پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب سمجھنے کی تگ و دو میں تھا۔ آپ کو ان سب پر یقین ہے، ماں سوائے اپنی اولاد کے؟ بے تعلق کھڑا وہ ایک بار پھر تندی سے غرایا۔ ہاں، نہیں ہے مجھے یقین اس گند کی گدڑی پر۔ اس بات سے بے نیاز کی زمین پر پڑا وجود ان کے ایک فکرے سے پہلی بار سسکا تھا۔ تو پھر نہیں مانیں گے آپ کہ اس نے کچھ نہیں کیا؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتا اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ایک بار پھر تنفر سے گردن نفی میں ہلائی گئی۔ اس لڑکی کی رعونت، مان، غرور، تکاثر، تفاخر، سب کچھ یکدم تحلیل ہو گیا۔ ہچکیاں بھرتا وجود ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ خمدار لمبی پلکوں نے ہلنے سے انکاری کر دیا۔ جب کچھ چیزیں انسان پر منکشف ہوتی ہیں تو دل درد سے پھٹتا ہے۔
کیا ہوتا اگر اس لمحے وہ فراغ دلی سے ہر کسی کی بات کو رد کرتے، اس کے سر پر محبت اور شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر اس کی عصمت تری ہونے سے بچا لیتے؟ پر نہیں، وہ قوت بینائی اور قوت گویائی کھو چکے تھے۔ آپ منوان سے اپنی بیٹی کو ایک ایسے جرم میں گردان رہے ہیں جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وثوق سے سب کی بات کی تردید کرتے ان کے ضمیر کو لتاڑنے کی کوشش کی۔ بھائی صاحب، یہ 2 گز کا لڑکا تو ایسے بولا جسے شریک جرم یہ نہ ہو بلکہ ہم سب ہوں۔ ایک جانب سے ہانک لگائی گئی جو سیدھی نشانے پر لگی۔ کون سے جرم؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ذرا سی بھی حیا باقی ہے آپ میں، یا بیٹی کے ساتھ رخصت کر دیا سب کچھ؟ اندھے ہیں، اس کی حالت نہیں دیکھ رہے آپ لوگ؟ اور کیا کر دیا؟ صرف کھڑی تھی نا، اور میں اس کا محرم ہوں۔ اپنی گندی سوچ اپنے آپ تک محدود رکھیں۔ ایک انگلی اٹھاتا درشتگی سے تحقیر بھرے لہجے میں چلایا، تم بے غیرت انسان! وہ ایک دم پھر اس کا گریبان کھینچتے جھپٹے تو اون کے پیچھے موجود ضعیف عورت کی چینخ نکلی۔ ہاں ہوں بے غیرت، پر آپ سے کم۔ سرد آواز میں ان کی بات انہیں پر لوٹا دی۔ اون بچے بس کرو۔ سہمی ہوئی آواز ایک بار پھر سماعت سے ٹکرائی، اور اب کی بار اس کا بازو پورے طریقے سے جھنجھوڑا گیا۔ اس دوران زمین پر گرے وجود میں ذرا جنبش نہیں ہوئی۔ اس پر تو جیسے ایک ختم کردہ ہیبت طاری ہو چکی تھی۔ ایک بار تو وہ اسے تسلی سے باز پرس کرتے، صرف ایک بار۔ اس نے ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ آپ لوگ ہوں گے عزتوں کی جنازے نکالنے والے، پر اون اسحاق نہ تو کردار کا ایسا ہے اور نہ ہی زبان کا۔ اپنی تعظیم و حرمت پر اٹھی ایک بھی انگلی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ غصے سے لبریز نگاہ زمین پر پڑے وجود پر ڈالی۔ امی، اٹھائیں انہیں۔ سب کو نظر انداز کرتا اپنی ماں کی جانب گھوما اور اس کے ارادوں سے بے خبر وہ سر ہلا کر اس کی جانب بڑھی اور زمین پر پڑا دوپٹہ اس کے سر پر ڈالا، ساتھ ہی جھک کر اس کا بازو آہستگی سے اسے ہلایا۔ بدکار ماں کی بدکار اولاد! تمسخر بھری آواز اس کے کانوں میں پھر پڑی۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنی زندگی میں جھانکے، اور اس وقت سے ڈرے جب آپ کے گھر کے در و دیوار سے ایسے قصے حقیقت ڈھال کر آپ کی نام نہاد عزت کی دھجیاں اڑائیں۔ وہ کیوں خاموش رہتا؟ کیا وہ لوگ باز آ رہے تھے الٹے سیدھے جملے کسنے سے؟ نہیں نا؟ آیا بڑا مولوی۔ پھر اس نے نگاہ کا زاویہ پھیر کر اسے دیکھا جو اٹھنے کے بجائے مسلسل گردن نفی میں ہلا رہی تھی۔ غصے کی ایک شدید لہر اسے اس کے دماغ کی شریان پھاڑتی محسوس ہوئی۔ وہ ایک دم سے اس کی جانب بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے بے شرموں کی طرح ہاتھ تھامے جا رہے ہیں؟ سلگتی آگ میں تیل کا کام لوگوں سے بہتر کون کر سکتا ہے بھلا؟ نکاح میں ہے میرے، سمجھے آپ سب؟ حق ہے میرا اس پر۔ میری مرضی جو کروں، اپنی گندی زبانیں بند کریں۔ وہ دو بدو جواب دے کر ماں کو دیکھا جو پس مردگی سے اسی پر نظریں جمائے کھڑی تھی، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے ان کے حوالے کیا۔ تو کیا ہوا بھائی صاحب، اسے بولے طلاق دے ابھی کی ابھی۔ اس لڑکی کا باپ جو خوناش عام نگاہیں اس پر گاڑے کھڑا تھا یکدم پلٹا۔ اوہ، کیا خوب بات کی آپ نے، جیسے آپ بولیں گی تو میں دے دوں گا۔ استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اون نے ان کا منہ تک کڑوا کر دیا۔ پکڑو اسے، دفعہ ہو یہاں سے، اور اب آئندہ مڑ کر بھی اپنی شکل دکھانے سے اجتناب کرنا۔ ضعیف مرد ایک دم سے دھاڑے تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ یہاں تو بازی سوچ سے الٹ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ حواس باختہ آواز دور کھڑی اس عورت کی تھی۔ بالکل چھوڑ بھی نہیں رہا میں، یہاں آپ ہوں گے کانوں کے کچے اور آنکھوں کے اندھے، میں تو بالکل بھی نہیں۔ چلیں امی۔ اس نے اپنی ماں کو پکارا جو شش و پنج میں مبتلا اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز پر ایک دم سے گردن موڑ کر پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کی حالت ابتر ہونے لگی تھی۔ چلو بچے، اس کے کان میں سرگوشی کرتے گویا اسے آگاہ کرنے کی کوشش کی، پر وہ تو جیسے وحشت کا مجسمہ بنے یکٹک ان سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ ماں نے خفیف نگاہیں بیٹے پر ڈالی تو وہ گہرا سانس اندر کھینچتا ان کی جانب بڑھا اور زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ جیسے ہی کمرے کی چوکھٹ عبور کرنے لگے تو ایک لمحے میں طلاق کا بولنے والی عورت ان کے سامنے سے آئی۔ راستے سے ہٹے۔ وہ خونخوار نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے، تھاڑا پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے نہ مانے، میں بھی کال ملاتا ہوں پولیس کو۔ رات کی اس پہر جب وہ آئیں گے تو یہ نہیں، پر آپ کی نو بیاہی بیٹی ضرور طلاق کا لیبل ماتھے پر لگوا کر گھر آئے گی۔ پختگی سے بولتے اس نے ایک ہاتھ سے کرتے کی جیب کھنگالی، پر اس کا سر تاثر دے کر اس عورت کے ہاتھوں کے طوطے ضرور اڑ گئے تھے۔ ملاؤ زری آنٹی کا کیا خیال ہے؟ ملاؤں زری آنٹی کا کیا خیال ہے؟ اب کی بار مسکرانے کی باری اس کی تھی۔ ہٹ جاؤ زری راستے سے، پیچھے کھڑا ضعیف شخص پکڑا بولا تو زری خشک لبوں پر زبان پھیرتی ایک جانب کھسک گئی۔ آئیں امی۔ اپنے کندھے کے پیچھے کھڑی ماں کا ہاتھ تھاما۔ جہنم واصل ہو جانا اب، تل ملا کر ہانک لگاتا نکلا۔ اب حال کچھ یوں تھا کہ ایک جانب چلتی اس کی ماں تو بہت استحکامت سے قدم اٹھا رہی تھی، پر دوسری جانب والے وجود کو تو گویا وہ کھینچ کر چلا رہا تھا۔
گھر کا بیرونی دروازہ عبور کر کے اسے واپس ماں کے حوالے کرتا خود گاڑی لینے چلا گیا۔ 2 منٹ کے توقف کے بعد جب گاڑی سامنے آ کر رکی تو اس کی ماں نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو قدم بڑھانے کا کہا، پر وہ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ اسی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ اون نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولیں اور اگلے لمحے گاڑی سے اترا، ماں کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود اس کی جانب مڑا۔ اب اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ رات کے اس پہر میں سڑک پر کھڑا ہو کر تم پر بھی چلاؤں تو شرافت سے اندر بیٹھو۔ سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں دھکیل دیا اور زوردار طریقے سے دروازہ بند کر کے سارا غصہ اس غریب پر نکالا، اور پھر ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھال کر انگشت میں چابی گھمائی اور گاڑی سٹارٹ کر کے زن سے آگے بڑھا دی۔ دلہن بنی حویلی کہیں بہت دور پیچھے رہ گئی۔ ایسی اونچی جگہوں پر زیادہ تر چھوٹے دل والے لوگوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ رات کے ملگرے اندھیرے میں روشنی میں نہاتی حویلی نے ایک زندگی میں سیاہی گھول دی تھی، اور وہ زندگی تھی زینہ بتول کی۔ پورے راستے وہ لب پیوست کیے سختی سے اسٹیئرنگ تھامے گاڑی چلاتا رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ بھی غلطی سے مرر میں نہ دیکھی ڈالی۔ گھر پہنچ کر وہ اسی انداز میں گاڑی کا دروازہ مارتا اندر روپوش ہو گیا تھا۔ اون بیٹا، تم اسے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ اس لڑکی کو بمشکل اپنے کمرے میں بٹھا کر وہ بون کی کمرے کے چوکھٹ پر کھڑی اس سے استفسار کر رہی تھی۔ اون مضطرب سے انداز میں کمرے میں ٹہلتا ایک دم تھم گیا اور گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ امی، اور کیا کرتا؟ وہیں پر چھوڑ آتا۔ جو لوگ کھلم کھلا کھڑے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے وہ اور شیر ہو جاتے۔ آواز اب بھی سرد تھی، پر ماں کے سامنے وہ دھیمی آواز میں ہی بول رہا تھا۔ انہوں نے تعصب سے سر جھٹکا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ یکدم اس نے ان کے تاثرات بھانپتے دل میں اٹھتا سوال پوچھا تو وہ ضعیف خاتون قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ کر ٹھہری اور شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اگر مجھے شک ہوتا تو تمہارے ساتھ نہ دیتی، اور بچے وہ تمہارے نکاح میں ہیں۔ ان کے لب مسکان میں ڈھلے تھے جبکہ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں سکا تھا۔ تو جب اس کی ماں آنکھیں بند کر کے اس کا اعتبار کر سکتی تھی تو اس کا باپ کیوں نہیں؟ بیٹی تھی اس لیے، یا پھر لوگوں کا خوف تھا جو ان کی عقل پر پردے ڈال گیا تھا؟ اب میں ذرا دوائی اور دودھ دے کر بچی کو سلا دوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی، پر اون کے گھومتے دماغ میں بس اس کا عکس لہرایا، اور وہ لب بھینچے تن فن سے کمرے سے کا دروازہ عبور کرتا نکلا اور دھڑلے سے اپنی ماں کے کمرے میں گھس گیا۔ پر وہ تو جیسے اب بھی ماتم کے زیر اثر گنگ بیٹھی تھی۔ خشونت سے سر جھٹکتا آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ ان خوار نگاہیں اس سہمی وحشت زدہ سی آنکھوں میں ڈالے مدھم آواز میں غرایا۔ کیا زبان پر تالے لگ گئے تھے تمہارے جو تم نے اپنے منہ سے وہاں کچھ نہیں پھوٹا؟ پر اب وہ بھی خاموش تھی، بالکل ساکن، ہاتھ پیر یخ ہو رہے تھے، گرنے کی وجہ سے پھٹا ہونٹ، سوجے وہ بوٹے، الجھے ہوئے بال۔ اون کو اپنی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ معلوم ہوا۔ کیا بول رہا ہوں میں زینہ بتول صاحبہ، جواب دیں گی آپ کی؟ نہیں، تنفر سے پھنکارا۔ اون اسحاق، کیا میں نے تمہیں آج تک یہ سکھایا؟ کیا تم بھی وہی نہیں کر رہے جس اسباب کی بدولت تم اسے یہاں لائے تھے؟ پہلے بہل تو اس کی حرکت نے ان کو ورطہ حیرت میں مبتلا کیا، پر جیسی ہی نظر زینہ کے ستھرے چہرے پر پڑی وہ ایک دم سے ہوش کی دہلیز پار کر کے پھر وسوخ سے بولی۔ ان کی آواز پر اون نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ توازن برقرار نہ رکھتی بیڈ پر لڑکھڑا کر گری۔ ہاں، فرق تھا کہ باپ نے سب کے سامنے زمین پر دھکیل دیا تھا اور اس شخص نے بیگانگی سے پہلے دفاع کیا، اب تذلیل کر کے وہی برتاؤ دہرا رہا تھا۔ اپنے نازک بازو میں درد کی شدید لہر محسوس کرتی وہ سسکی۔ اون کی ماں نے ایک آزردگی بھری نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی اور اس کی جانب بڑھی، جبکہ اون نے اس کی سسکی پر گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر جس طرح دندناتے ہوئے داخل ہوا تھا ویسے ہی نکل گیا، اپنے پیچھے ان 2 عورتوں کو چھوڑتا، ایک بلکتی جبکہ دوسری متاسف انداز میں اسے سہارا دیتی۔ اون اسحاق اپنی ماں کا ایک واحد سپوت تھا، سہل اور ٹھنڈے مزاج کا حامل، ایک واجبی صورت کا مرد، البتہ اس کی بادامی رنگ کی ذہانت سے چمکتی آنکھیں ایسی مقناطیسی کشش کی حامل تھی کہ کوئی بھی آسانی سے مرعوب ہو جایا کرتا تھا۔ ماتھے پر آتے سیاہ بال، اٹھی مغرور ناک، گندمی رنگت بھرا کثرتی جسم، وہ اپنی ماں کی جوانی کا کل سرمایہ تھا۔ بچپن میں جس عمر میں لوگ باپ کی ٹھنڈی چھاؤں تلے پرسکون زندگی بسر کرتے تھے، اس عمر میں اس پر یتیمی کی چادر اوڑھا گئی تھی۔ باپ کا خاندان کوئی اتنا وسیع و عریض نہیں تھا، بس ایک بہن تھی جو خود بمشکل غربت کی چکی میں پستی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں گامزن تھی۔ ماں کے والدین بہت وقت پہلے اپنے آخری سفر پر کوچ کر چکے تھے، اس لیے وہاں کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا، لہٰذا وہ دونوں ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اور آج اگر اون اسحاق کسی مقام پر کھڑا تھا تو صرف اپنی ماں کی انتھک محنت کی بدولت۔ آج اس کے پاس گھر تھا، دولت کی فراوانی تھی، کوئی ایک طویل مسافت کے بعد رب نے اسے ہر ضروریات زندگی مہیا کر رکھی۔ رعونت، غرور، اطراحٹ اور تکاثر کا دور دور تک عنصر نہیں تھا۔ زندگی کی بہت سی اونچ نیچ، تلخیاں، کڑواہٹ اور ترشی دے کر پروان چڑھا شخص جو ہر معاملے میں انتہائی نزاکت سے قدم اٹھاتا تھا، اپنے فیصلوں میں اٹل اور پختگی اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ پر آج جو کچھ ہوا وہ اس کی سمجھ سے بالکل بالا تھا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ یہ وہ سوال تھا ذہن میں انتشار اور دل میں کھلبلی مچا رہا تھا۔
وہ غصہ بہت کم کرتا تھا، پر جب کرتا تھا تو لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے تھے۔ وہ قدم بھی اٹھانے کا سبب بس یہ تھا کہ وہ تماش بین بنا کسی کا تلف بربادی اور تباہی نہیں دیکھ سکتا، اور سامنے والی عورت تو پھر اس کی منقوہ تھی، اس کی محرم ایک پاک رشتے میں بندھی۔ پر سوال پھر وہی تھا، ہو کیا رہا تھا؟ وہ تو کمرے سے آتی آہو پکار کی بدولت وہاں گیا تھا۔ اس کے سوالات کا جواب صرف اس ایک عورت کے پاس تھا جس کی چپ اس کا لہو اور گرم کر رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے کنپٹی مسلی اور گاڑی فراٹے مارتی ہوا پر سوار اندھیری رات میں سڑکوں کی خاک چھاننے لگی۔ بے نقاب بھی اس نے ماں کے کہنے پر ہی آج سے 2 مہینے قبل ہوا تھا۔ اس کی ماں کے مطابق ان کے چاچا زاد کی صاحبزادی تھی اور ان کی خواہش کی بدولت وہ ان سے بات کر رہی تھی۔ تعجب کا شکار حقیقت میں تب ہوا تھا جب ماں کے چاچا زاد اچانک سے منظر عام پر نمودار ہوئے۔ رشتے کے لیے حامی بھرنے سے قبل اس نے ماں سے سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا، جس پر انہوں نے بتایا کہ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا کچھ وجوہات کے بنا پر۔ وجوہات پر البتہ پردہ ڈال دیا گیا تھا، وضاحت نہیں دی گئی اور نہ ہی اوننے چاہی۔ وہ اپنی ماں کے ہر فیصلے پر منوان سرے تسلیم کر دیا تھا، اور اس وقت بھی کر دیا، اس بات سے ناواقف کہ رشتہ مستقبل میں اسے کس طرح سے اس کی انا اور عزت نفس کو روندھنے والا تھا۔ بدکار عورت کی بدکار اولاد۔ ایک بار پھر کسا گیا جملہ سماعت میں گونجا جس پر اس نے سرد آہ بھری۔ پہلی ملاقات زینہ کے والد سے اس کے اپنے گھر پر ہی ہوئی تھی، پھر انہوں نے ان لوگوں کو دعوت پر مدعو کیا تو وہ بھی مہمان نوازی کا موقع دیتے چلے گئے۔ اس بیچ نسبت بھی طے ہو گئی اور نکاح کی تاریخ بھی فکس کر لی گئی۔ اچانک سے رونما ہونے والے ان واقعات پر اس کا ماتھا ٹھٹکا ضرور تھا، پر اس نے خود کو تسلی دے کر ہر منفی سوچ کو جھٹک دیا۔ خاندان کے کچھ لوگوں کا رویہ بھی اسے کھٹکا تھا، چہرے پر سجی تنزیہ، میٹھی میٹھی معنی خیز باتیں، کینہ تو اس نگاہوں کا تبادلہ ہونا۔ اس نے ان سب باتوں کو بھی خاندانوں کی روایات اور بغض سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پر ایک شخص تھا مجیب کمال، اسے کبھی پسند نہیں آیا تھا۔ زینہ کو اس نے پہلی بار نکاح کے بعد اپنے پہلو میں بیٹھا دیکھا تھا، پر اس سارے ایام میں وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نہیں اس نے کوئی بات کی، نہ ہی اون نے ضروری سمجھا۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان تھا جس کے مطابق محبت تو شادی کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔ اسے نہ تو فی الحال زینہ سے کوئی جلالی قسم کی محبت تھی اور نہ ہی دونوں نے آج تک صحیح سے بات کی تھی۔ نکاح کے بعد جب بھی وہ ان کے گھر گیا، علیق سلیق کے علاوہ ان کی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں ایک بات وہ تسلیم کرتا تھا، اس کی ہرنی جیسی سیاہ غزالی آنکھیں ضرور مبہوت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ اعتراض برتتی تھی تو وہ خود بھی وہی کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زینہ کمگو تھی، پر ڈرپوک ہونے کا آج پتہ لگا تھا۔ بھلے انسان جتنا کمگو ہو، مگر اتنی ہمت اس میں ضرور ہونی چاہیے کہ اپنے بارے میں کی غلط بات پر احتجاج کرے اور سب سے لڑے۔ وہ بھی پہلے خاموش رہا کہ وہ خود اپنے دفاع میں کچھ بولے گی، پر جب وہ کچھ نہ بولی تو اسے میدان میں اتر کر سب پر چیخنا پڑا۔ اور وہ کیوں خاموش رہتا؟ بات صرف زینہ کی ذات سے منسلک تھوڑی تھی، اس پر بھی برابر کا کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ اپنے کیے گئے کسی اقدام پر وہ شرمسار نہیں تھا، ہاں البتہ ضد ہو کر زینہ نے ضرور ملال میں مبتلا کیا تھا۔ وہ آپے سے بالکل باہر تھا۔ پھر جب امی نے سختی سے اس کا پورا نام پکارا، جو عموماً اس کے لیے ایک تنبیہ تھی، تو اسے احساس ہوا کہ وہ بیٹا اس پر برہم ہو رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے اس کا کندھا چھوڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکھڑا جائے گی۔ سب سے توہین آمیز احساس اسے جب ہوا جب وہ سسکی۔ اس کا سسکنے اور ماں کے ملامتی نظریں دونوں سے نگاہیں چراتا وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا، اور جب سے اب تک وہ لاوارثوں کی طرح سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ پوری رات خوار ہونے کے بعد جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا، اس کی نگاہ ماں کے ستے اور پریشان چہرے سے ٹکرائی۔ اف، وہ تو موبائل بھی گھر چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ شاید اسی کے انتظار میں وہاں گود میں تکیہ دھرے پشت صوفے سے ٹکائے بیٹھی تھی، البتہ آنکھیں موند رکھی تھی۔ امی، قریب پہنچ کر ان کا شانہ آہستگی سے ہلایا تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ جہاں اسے صحیح سلامت دیکھ کر دل کو ٹھنڈک ملی، وہیں غصہ بھی آیا تھا۔ شرم آتی ہے اس عمر میں ماں کو ستاتے؟ خفگی سے اسے ایک چپت رسید اس کے کندھے پر رسید کی تو ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کی غرض سے جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ سوری امی، پیشانی تو اسے واقعی میں ہوئی تھی، اسے ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا، پر سوچوں کا محور اس قدر حاوی ہو رہا تھا کہ ان کا خیال ذہن سے ہی نکل گیا۔ وہ کیسی ہے؟ بالآخر ہمت مجتمع کرتے ماں سے نظریں چراتا استفسار کرنے لگا۔ ماں نے بغور اس کا ستا چہرہ دیکھا، پھر شانہ تھپتھپایا۔ شعوری طور پر تو وہ اس کی ہمت باندھ رہی تھی۔ بہت مشکلوں سے 2 گھونٹ دودھ اور دوائی کھلا کر سلایا تھا۔ غنودگی کی دوائی تھی، جبھی سو گئی، ورنہ وہ تو کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ سو جائیں امی، تھوڑی دیر پھر نماز کا وقت ہو جائے گا، طبیعت نہ خراب ہو جائے آپ کی۔ ان کا ہاتھ پیار سے تھپکتا قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھانے لگا۔ اون، پیچھے سے نام پکارا گیا تو قدم تھم گئے اور گردن تیچھی کر کے انہیں دیکھا۔ بیٹا، کل رات تو تم نے اس بچی سے اس انداز میں بات کر لی ہے، آئندہ زینہ سے اس طرح بات کرنے سے گریز کرنا۔ یا تو تم اسے اپنے ساتھ نہ لاتے، اور اگر اب لے آئے ہو تو عزت و تکریم سے پیش آؤ۔ عورت بہت حساس ہوتی ہے اون، اور جانتے ہو اگر ایک بار اس کے دل سے کوئی مرد اتر جائے تو مجبوراً زندگی تو گزار لیتی ہے، پر ہر قسم کے جذبے سے آری، بالکل ایک مجسمے کی طرح۔ مرد کی اگر انا ہے تو عورت کی بھی انا ہوتی ہے، جسے گھائل کرنا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ میں اپنی اولاد سے اس قسم کے برتاؤ کی خواہاں نہیں ہوں۔ کل کو کس منہ سے اپنے رب کے حضور کھڑی ہوں گی؟ اولاد تم میری ہو، تربیت کرنا میرا فرض ہے، اور فرض سے دستبرداری کرنے والے رسوا ہو جاتے ہیں۔
ظاہری طور پر تو وہ مستقل مزاجی سے اسے سمجھا رہی تھی، پر ان کی آنکھوں میں ڈراتی تنبیہ چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر اون نے اپنا سر اسپات میں ہلا دیا۔ پھر وہ اس کے جانے سے پہلے خود اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ 2 منٹ وہ وہیں کھڑا رہا، پھر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر جیسے انہوں نے سلام پھیرا تو نگاہ اس بے سدھ وجود پر سے ٹکرائی۔ رات بھی وہ بالکل خاموش رہی تھی۔ انہوں نے کتنی صحیح کی کہ وہ کوئی بات بولے، کچھ بتائے، پر اس نے تو جیسے چپ نہ توڑنے کی قسم کھائی تھی۔ مستزاد اگر کوئی سننے والا ہوتا تو انسان کی تھوڑی بہت تو ڈھارس بند ہی جاتی، اور وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ آخر اس کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ جب وہ جانماز فولڈ کر کے اٹھانے لگی تو وہ ایک دم سے ہذیانی انداز میں چلا کر بیڈ پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، جس پر اون کی والدہ نے گھبرا کر اس کی سمت دیکھا اور پھر جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ کیا ہوا ہے بچے؟ پریشانی سے اس کے منہ پر آئے بال شفقت سے ہاتھ سے سائڈ پر کرتی ہیں اس کے قریب بیٹھی، اس کا لرزتا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیا۔ لرزتی خمدار پلکیں اٹھی، آنسوؤں سے لبریز نگاہیں اس شفیق خاتون کو دیکھنے لگی۔ زنیا کیا ہوا بیٹا؟ اس کے بازو کو ہلا کر اس کے حواس بحال کرنے کے لیے ایک بار پھر پکاری۔ آپ کو اپنے بیٹے پر یقین ہے؟ کل کے بعد جب اس نے چپ توڑی تو بھاری کپکپاتی مدھم زکام زدہ آواز میں عجیب بھٹکے انداز میں سوال پوچھا۔ اون کی ماں نے 1 منٹ اس کے چہرے پر احاطہ کیے کرب کو دیکھا اور پھر جواب دینے کے بجائے آہستگی سے سر اسپات میں ہلا دیا۔ ہاں مرد ہے، اس پر تو سب بھروسہ کرتے ہیں۔ استحصائیہ انداز میں ہنسی، جیسے خود ہی اپنی ذات کو نشانہ بنا کر مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دل گرفتگی سے اس کی حالت دیکھی، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے اپنی بیٹی پر بھی بھروسہ ہے، انہوں نے اسے یقین دلانا چاہا، جس پر اس نے اپنی گردن زور زور سے نفی میں ہلائی۔ نہیں، مجھ پر، میرے کردار پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ میں عورت ہوں، ناپاک ہوں، چیچک زدہ گند کی گدڑی۔ اس نے کل اپنے باپ کے بولے گئے الفاظ واپس دہرائے تو انہیں ازمہلال نے آن گھیرا۔ ان کا بیٹا کل رات اس پر چلا رہا تھا، جو خود اپنی ذات سے نفی کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی سی آگے ہوئی اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر تھپکنے لگی۔ وہ بے آواز سسکیاں بھرتی مسلسل آنسو بہاتی رہی۔ قمیض میں جذب ہوتے آنسو انہیں قطرہ قطرہ اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ جوان خون بھی، وہ بھی بیٹی جیسی عظیم نعمت، لاکھ اختلاف صحیح پر اکیلے میں وضاحت مانگ لیتے، ایک بار پیار سے بہلا کر پوچھ لیتے تو کیا جاتا؟ پر کیا وہ جانتی تھیں کہ ہر انسان فقط ان جیسا تھوڑی ہوتا ہے جو بغیر وضاحت طلب کے یقین کر لے؟ وہ ان کمعقل لوگوں کی سوچتی، خود اپنی ذات کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرو بچے، جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو خود کو قصوروار گرداننے کا فائدہ؟ تم کل وہاں پر خاموش رہنے کے بجائے اپنی گواہی میں آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ کمزرف لوگ وہ ہیں، میری بیٹی نہیں۔ سسکیوں کے درمیان ان کی ہموار آواز گونجی۔ کیا بولتی میں، کیا گواہی دیتی؟ میں کیوں ان کو زبردستی صحیح ہونے کی دلیل پیش کرتی؟ سب کو چھوڑیں، وہ تو باپ تھے نا، انہوں نے کیوں سب کی زبان نہ روکی؟ اور آپ لوگ کیوں مجھے یہاں لے آئے؟ چھوڑ دیتے مجھے میرے حال۔ میری جیسے بدکار لڑکیوں کا انجام تو یہی ہوتا ہے نا؟ اسی طرح بیٹھے ان کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ وجود پر تاری کپکپاہٹ مزید بڑھ رہی تھی، بخار کی حدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے رات کو دوائی دی تھی، مگر ابھی اس کی حالت میں کوئی متوازی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اسے خود سے جدا کیا اور پھر اٹھ کر اون کے کمرے میں جانے کی غرض سے مڑ گئی۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ مجبوراً انہیں دروازہ مسلسل بجانا پڑا۔ دستک کی آواز پر اون نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اون! باہر سے ایک بار پھر زور سے اس کا نام پکارا گیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ اماں نے سرخ پڑتی آنکھیں دیکھی جو رت جگہ کی گواہ تھی، لکاہٹ زدہ چہرہ، نیند سے بوجھل آنکھیں۔ کیا ہوا امی؟ بیٹا زینہ کا بخار بہت تیز ہے، میں نے رات کو دوائی دی تھی مگر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب صبح ہو گئی، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ گھر پر۔ اون فوراً سے مڑ کر اپنے بستر کے نزدیک آیا، فون اٹھایا، پیروں میں چپل اڑسی اور ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ امی پریشانی سے اس کی جانب مڑی۔ ابھی تو بات کر رہی تھی مجھ سے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ بستر پر ایک بار پھر دنیا جہاں سے بیگانہ پڑی تھی۔ اون نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی، تھام کر نبض ٹٹولی جو بہت سستی سے چل رہی تھی۔ سوکھے نیلے پڑتے ہوں لب، آنکھوں کے پپوٹے جو مزید سوج گئے تھے، پھک ہوئی رنگت، بخار کی حدت سے تمتماتا چہرہ۔ اون کو اپنا دل پر کھوسا لگتا معلوم ہوا۔ پہلے ہی کل اپنی کی گئی حرکت پر وہ اتنا بخل تھا اور اب اس کی حالت دیکھ کر مزید پشیمان ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں کسک اٹھی، پھر وہ فوراً نظریں چراتا واپس مڑ گیا۔ میں لاتا ہوں کسی ڈاکٹر کو، آپ یہیں ٹھہریں امی۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا، پھر دوائیاں لکھ کر دیں اور خوراک کے خیال کے ساتھ ذہنی سکون دینے کا بھی بولا، جس کے لیے چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، خوراک کا خیال کرنے کی خاطر امی نے اس کے اٹھنے سے پہلے ناشتے کا اہتمام کر لیا اور ان کے برابر بیٹھ کر اس کی پلیٹ میں بھی پراٹھا رکھا تو اس نے ماں کی خاطر بے دلی سے 2-3 لقمے کھا کر پلیٹیں پرے کھسکا دیں۔ ناشتہ صحیح سے کرو اون۔ امی بس ویسے طبیعت بوجھل ہو رہی ہے۔ چائے کا کماغ لبوں سے لگاتے اس نے ناک چڑھائی تو امی نے سر ہلایا۔ پھر آفس مت جاؤ، پہلے ہی رات بھر بے آرام رہے ہو۔ اون نے گردن نفی میں ہلائی اور ٹیبل پر خالی مگ واپس رکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔
بہت ضروری میٹنگ ہے آج میری، ہو سکتا ہے آج واپسی میں دیر ہو جائے، خیال رکھیے گا۔ چھپ کر ان کا سر چوما، پھر کرسی سے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا۔ گھر کی کشیدگی اور تناؤ سے بھرپور ماحول سے بہتر تھا وہ آفس سے چلا جاتا۔ ویسے بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے زینہ کمرے تک محدود ہو کر رہ جائے۔ وہ نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے پھر امی کی بات مان کر باہر آ جائے۔ جاؤ بچے، فی امان اللہ۔ وہ ہمیشہ کی طرح محبت پاش نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز رکھ کے اپنے نرم گو انداز میں بولی تو وہ مشکل مسکرا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زینہ بستر پر ایک غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بے نیاز بیٹھی تھی جب وہ ان کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پیشانی کو ہاتھ کی پشت سے چھپ کر دیکھا۔ تسلی ہونے پر ذرا سا مسکرائیں، صبح بھی انہوں نے زبردستی اسے ناشتہ کروایا تھا۔ اس کا حلیہ درست کرنے کے لیے ایک پیلے رنگ کا سوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا جو اس نے وہی زیب تن کا رکھا تھا۔ مرجھائے ہوئے رنگ میں بھی وہ سوٹ میں دلکش لگ رہی تھی۔ اصل میں انہوں نے اس کی رخصتی کے بعد کے لیے بہت سے کپڑے خرید کر پہلے ہی سنبھالنا شروع کر دیے تھے۔ انہیں قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسی صورتحال میں کام آنے والے تھے۔ زینہ بیٹا جاگ گئی؟ اس کی توجہ اپنی جانب راغب کرنے کے لیے اس کا شانہ ہلایا اور شفیق مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زینہ نے نگاہ پلٹ کر انہیں دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلایا۔ آجا میرے ساتھ کچن میں بیٹھ جانا، میں رات کے کھانے کی تیاری کر لوں گی۔ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے انہیں صرف ایک یہی ترکیب سوچی تھی۔ کام والی گھر کی صفائی کر کے چلی گئی تھی۔ ہاں البتہ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں جانے سے قصداً منع کر دیا اور وجہ دریافت کرنے پر معقول بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ بات گھر کی در و دیوار میں رہے، باہر نکلی تو لوگ مزید چلتی پر آگ کا کام کرنے پہنچ جائیں گے۔ زینہ نے اپنا سر نفی میں ہلایا تو انہوں نے فہمائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کہہ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اب چلو شاباش، اٹھو میرے ساتھ باہر آؤ، اور ان کی فکر مت کرو، وہ ویسے بھی مغرب کے بعد ہی گھر گھستے ہیں۔ جب تک یہ اکیلی بوڑھی عورت اس در و دیوار کو ہی تکتی رہتی ہے، مگر اب تو میرے ساتھ میری بیٹی بھی ہے۔ آ جاؤ بچے، دیکھو وقت بہت ہو گیا۔ آخر میں انہوں نے گھڑی کی جانب اشارہ کیا جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ وہ بس اس کو باتوں میں لگا کر اس کا دل کچھ وقت کے لیے بہلانا چاہ رہی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو کل کا موضوع چھیڑ لیتی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر انہیں سب سے بہترین حل یہی لگا۔ صبح جب سے وہ اٹھی تھی اس نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اٹھو اب کی بار انہوں نے اس کی کلائی تھامی تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی زینہ کو رسماً اٹھنا پڑا تھا۔ پھر وہ مزید باتیں کرتی کچن میں لے آئیں، خود کچن کاؤنٹر کے دوسری جانب چلی گئیں، جبکہ اسے کاؤنٹر کے سامنے موجود کھانے کے ٹیبل کے سامنے بٹھا دیا۔ اب تم یہ مٹر نکالو اور میں مسالہ بھونتی ہوں۔ اس کے سامنے ٹوکری رکھتے متوقع منصوبہ بیان کرتی وہ مسکرات کر مڑ گئیں۔ وہ بس خاموشی سے منہ جھکا کر مٹر نکالنے لگی، جبکہ وہ گاہے بگاہے کام کے دوران اس پر نظر ڈالتی بولتی رہیں۔ معاف دماغ سے کبھی ان کو دیکھتی تو کبھی مٹر نکالنے لگتی۔ اب لاؤ یہ مجھے دو، میں پتیلی میں ڈالوں انہیں۔ چھولے کی دم والی آنچ کر کے خود اس کے پاس آ گئی۔ آنٹی! جب وہ واپس ٹوکری اٹھا کر واپس پلٹنے لگی تو وہ یکدم پکاری۔ وہ مسرت سے مڑی۔ بولو میری جان، کیا بات ہے؟ سوالیہ نگاہیں اس کے جھکے سر پر مرکوز کیے وہ پچکاری تو اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا۔ آپ مجھ سے کل رات کے حوالے سے کچھ کیوں نہیں پوچھ رہی؟ خیر متوقع سوال سن کر وہ حیرت و انبساط میں مبتلا ہو گئی، پھر اس کے روبرو جا کر کھڑی ہوئی۔ زینہ میری بیٹی، جب مجھے اپنے اون پر پورا اعتماد ہے تو پھر اپنی بہو پر کیوں نہیں ہوگا؟ اول تو یہ مجھے اپنی تربیت پر پورا مان ہے، دوم یہ کہ اتنے عرصے میں اپنی بیٹی کو جان بھی گئی ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر اون تمہارے کمرے میں موجود بھی تھا تو میرے نہیں خیال سے کوئی غلط بات تھی۔ تم اس کے نکاح میں ہو۔ لوگوں نے معاملہ ایسے پیش کیا جیسے وہ چاہتے تھے، جبکہ میں قطعی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ تم میری بہو ہو، اون میری اولاد ہے، اور مجھے تم دونوں پر پورا بھروسہ ہے۔ میں فقط صرف تمہیں بیٹی کہتی ہی نہیں بلکہ پورے دل سے مانتی بھی ہوں۔ اگر میرے دل میں مٹھی بھر بھی برائی ہوتی یا پھر مجھے تمہارے ماضی سے کچھ لینا دینا ہوتا تو میں قطعی رشتہ نہیں جوڑتی۔ رہ گئی بات اون کی تو اس نے جو بھی قدم کر لیا مجھے اس پر فخر ہے۔ خود تمہیں ان لوگوں کے درمیان چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں ہوئی رخصت تو نہ صحیح، میں اپنی بیٹی کا بھرپور طریقے سے ولیمہ رکھوں گی اور لوگوں کو بتاؤں گی کہ زینہ بطول میرے اون کی بیوی ہے۔ صبح بھی وہ وضاحت نہیں دے سکی تھی، پر اب وہ چاہتی تھی کہ زینہ کے دل میں اگر ان کی جانب سے کسی بھی قسم کی رنجش یا گلہ ہے تو وہ اسے صاف کر لے۔ انہوں نے اس کے بھیگے رخسار صاف کیے۔ اور اون، کیا وہ سب کچھ جانتے ہیں؟ اس بات پر وہ ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ سیاہ متورم آنکھیں محض ان پر ٹکی تھیں۔ انہوں نے سرد آب بھری پھر متاسف نگاہوں سے اسے دیکھتے سرنوے میں ہلایا تو زینہ کا چہرہ واپس جھک گیا، مگر اون کو پتہ چل بھی جائے گا تو وہ کچھ نہیں بولے گا۔ ان کی بات پر آنسو زاروں کے تار سے بہنے لگے، پر پھر ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں بے دردی سے مسلتی کھڑی ہوئی۔ میں جاؤں؟ بوجھل ہوتی آنکھیں اور زکام زیادہ بھاری آواز میں استفسار کیا تو اون کی امی نے اداسی سے سر ہلا دیا۔ وہاں سے ہٹتے ساتھ ہی وہ کمرے میں گھسی اور اوندھے منہ بستر پر لیٹ کر رونے لگی۔ دل درد کی شدید لہر سے پھٹنے لگا، وجود ہچکیاں بھرنے لگا، پر آنکھوں میں بسا سمندر راحت
تختے کناروں سے نکلنے لگا۔ سیاہ گھنے بال، پشت پر بکھرے سراپا حسن، جس کا حسن تو کمال تھا پر قسمت میں سیاہی گھلی تھی، وہ کیا مزاحمت کرتی؟ بھلا پہلے کسی نے اس کی بات مانی تھی جو وہ لوگ اب مان کر سر تسلیم خم کر لیتے؟ سب سے قریبی رشتہ، دھوپ چھاؤں کا سائبان، محبت کا حامی، جب وہ اس کے کردار پر اٹھی انگلیوں کو مروڑ کر توڑ نہ سکا تو پھر وہ اون اسحاق سے کیا بعید رکھتی؟ اگر کل وہ سب کے سامنے تن کر کھڑا ہوا تھا تو محض صرف اپنی ذات کے خاطر۔ آج ان لوگوں نے پیروں سے دہلیز اور سر سے چھت چھین لی تھی تو وہ کیوں اسے اپنے ساتھ رکھے گا؟ جس نے آج تک اس سے بات تک کرنے میں پہل نہ کی تھی، وہ اس سے منسلک آنے والے کل کے خواب کیسے تعمیر کر سکتی تھی؟ رات کو اس کا رویہ بھی باپ سے کم تھوڑی تھا، بس فرق یہ تھا کہ باپ کردار کی پاکی کا ثبوت مانگ رہا تھا اور وہ زبان پر لگے تالوں کی وضاحت طلب کر رہا تھا۔ دونوں مرد ہی اپنی انا، عزت و تکریم، آبرو، بزرگی کو کبھی ٹھیس تھوڑی پہنچا سکتے تھے۔ آج ایک نے دنیا کے سامنے تحقیر آمیز رویہ اپنا کر اس کی ذات کو سرے سے ماننے سے انکار کر دیا، کل کو وہ بھی جن ہاتھوں سے تھام کر یہاں تک لایا تھا انہیں سے پکڑ کر دھکے مار کر نکال دے۔ اس سب کے درمیان وہ کہاں تھی؟ اس کی ذات کہاں تھی؟ اس کا درد، دکھ، تکلیف، کیا ان سب چیزوں کا کوئی مداوع کر سکتا تھا؟ وہ ایک عورت تھی، رحمت نہیں، زحمت، فقط دل لبھانے کی ایک چیز۔ اگر انہیں اسحاق اسے اپنے گھر لے گیا تھا تو صرف اپنی بقا کو برقرار رکھنے کے لیے۔ ہاں بالکل، آج تحفظ دے گا، اپنی من مرضی کرے گا، کل آنے والے مستقبل میں کردار کشی پر اتر آئے گا، اپنی موجودگی سے پہلے موجود شخص کا استفسار کرے گا، پھر بے لچک انداز میں تعظیم اور حرمت کو ملیا میٹ کر دے گا۔ زندگی خراب کرنے میں ان دو مردوں کے بعد فقط یہ تیسرا مرد ہوگا۔ زینہ بطول ایک ہرافہ کی اولاد اسی کے نقش قدم پر چلی۔ دماغ نے تمسخر اڑایا اور دل نے آہو پکار کرتے نفی کی۔ اس کا تقدس، انا، عزت، روح، سب کچھ پامال کر کے یہ لوگ اس کو ایک کٹ پتلی تصور کرے بیٹھے، جس کا جب دل کیا اس کی ڈوری دراز کر دی اور جب دل کیا واپس کھینچ۔ بس بسے اندیشوں، بدگمانیوں نے دل و دماغ کو آہنی شکنجے میں جکڑ لیا۔ بے ریا آنسو بہتے رہے، ان کا کون سا کوئی قدر تھی؟ بے مول موتی جنہیں چننے کے لیے کوئی ہاتھ درکار نہ تھا۔ کپ کپاتا وجود، نیمواں لب سے آزاد ہوتی سسکیاں، معاف ہوتا دماغ، وحشت، غم و غصے، درد سے بلکتا دل، گویا روح جسم سے آزادی کی طلبگار تھی، پر وقت مقررہ سے پہلے روح کہاں کب سے آزاد ہوتی ہے؟ بے مہر دنیا میں بے لوث محبت کی خواہش مند وہ بھی تھی، پر ہر جانب سے اس کے وجود کو دھتکار کر اس کی ذات کو بے مول کر دیا گیا۔ اب آخری نشست لگانے والا اس کا شوہر تھا، پر اب اس نے ٹھان لی تھی کہ اس بار وہ خود کی تذلیل سے پہلے ایک حتمی فیصلہ کر کے یقین نامی فریب اور دھوکہ کھانے سے پہلے اپنے رستے کا چناؤ کر لے گی۔ آن آفس سے واپس آیا۔ آج کی میٹنگ میں وہ اتنا الجھ گیا تھا کہ گھر کی خیر خبر پوچھنا ہی بھول گیا۔ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلا، کچن سے برتنوں کی کھڑکنے کی آواز لاؤنج میں آ رہی تھی تو وہ کچن تک آ گیا۔ کاؤنٹر پر پڑے گلاس کو اٹھایا، کرسی کھینچ کر بیٹھتا، پانی پی گیا، پھر خالی گلاس ٹیبل پر رکھتا موڑا۔ امی میں زینہ کو دے کر آتا ہوں، آپ کھانا لگا لیں جب تک۔ ان کو آگاہ کیا تو امی نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ کمرے کے دروازے کے سامنے رکا، پھر دستک دی اور نوب گھما کر اندر گھس گیا۔ نظر اس پر پڑی جو سنگل صفحے پر گمسم بیٹھی کھڑکی کے باہر یکٹک دیکھنے میں محو تھی۔ رنگ میں گھلی زردی ہنوز ابھی بھی قائم تھی، البتہ ایک رخصت دکھتا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ زینہ، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نام پکارا تو اس نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا۔ ستے چہرے پر ایک ہیبت زدہ سختی طاری تھی، جبکہ آنکھیں بالکل ویران تھیں، سوالیہ نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ طبیعت کیسی ہے؟ پچھلی بار کے برعکس اس کے لہجے میں نرمی جھلک رہی تھی۔ ٹھیک۔ 2 منٹ کی توقف کے بعد بس ایک لفظی جواب ملا تھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا وہ کبھی اتنی بے رخی سے بات نہیں کرتی تھی۔ جب بھی وہ اس کا حال احوال دریافت کرتا تو رسماً ہی صحیح پر انداز میں ہمیشہ واضح بشاشت ہوتی۔ تو کیا وہ کل والی حرکت پر ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی؟ پوچھنا تو وہ اس سے کل کے حوالے سے بہت کچھ چاہتا تھا، پر ابتر ہوئی حالت کی بدولت اس نے چپ ٹھان لی تھی۔ کل والی بات کے لیے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، زینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے روبرو آ کر کھڑی ہو گئی۔ جبکہ بادامی آنکھوں کو اس کے انداز سے تشویش لاحق ہوئی تو یکدم لب خاموش ہو گئے۔ مجھے چھوڑ دے۔ اس بات پر اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ وہ تو یہاں خیریت دریافت اور معذرت کرنے آیا تھا، پر وہ تو جیسے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی تھی۔ کیا بولی؟ اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کل تک جو اپنی ذات کے لیے آواز اٹھانے کی اہل نہیں تھی، آج اس کے سامنے کھڑی اتنی بڑی بات کر رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، جانے دیں مجھے یہاں سے، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ ٹھہرے ہوئے مضبوط لہجے میں سیاہ آنکھیں بادامی آنکھوں میں گاڑے وہ اتنا بڑا مطالبہ کر رہی تھی۔ تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ اسے اپنی آواز غار سے آتی معلوم ہوئی۔ کیا وہ واقعی میں سچ بول رہی تھی یا صرف اس کا شبہ تھا؟ کر دیں آزاد اپنے نام سے، پھر سب کی طرح آپ بھی کل کو بولیں گے کہ آپ کا نام اور عزت مجھ جیسے حرافہ نے پامال اور مجروح کر دیا۔ پہلی بار اس کے انداز میں طنز آیا اور ہونٹوں پر استہزائیہ ہنسی نے احاطہ کیا۔ تم ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہو زینہ؟ کہیں دماغ پر چوٹ تو نہیں لگ گئی تمہارے؟ اب کی بار آواز کی نرمی زائل ہو گئی اور سختی در آئی، جبکہ آنکھوں میں تم بھی جھلکنے لگی، پر زینہ پر کوئی اثر مرتب نہ ہوا۔ میں بالکل ہوش و حواس میں ساری بات کر رہی ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ کیوں اپنے سر پر بدکردار بیوی کے شوہر کا لیبل لگا رہے ہیں؟ مستقبل میں پچھتاوا پالنے سے بہتر ہے ابھی مجھ سے جان چھڑوا لی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ دو بدو اسے جواب دے رہی تھی، بس یہاں آ کر ضبط ٹوٹ گیا۔
آنکھوں کی ڈوریں سرخ پڑنے لگیں، چہرے پر غضبناک تاثرات نے بسیرا کر لیا۔ شٹ اپ! ایک لفظ اگر تم آگے بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کل تمہاری یہ زبان کہاں تھی جسے آج تم بے دھڑک استعمال کر رہی ہو؟ اور نہیں دوں گا طلاق تمہیں، ہرگز نہیں دوں گا۔ آئندہ ایسے الفاظ مجھ سے نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اب کی بار وہ ہر لحاظ پر لعنت بھیجتا غرایا۔ پھر نہ دے، میں خود چلی جاؤں گی یہاں سے۔ وہ بھی اسی کا انداز اپناتے اونچا بولی۔ پہلے کے برعکس آنکھوں میں نمی آ گئی، پر اب کی بار اس نے آنسوؤں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک قدم باہر رکھنا اس 4 دیواری سے، پھر یاد رکھنا یہ جن 2 ٹانگوں پر تم کھڑی ہو نا، ان سے بھی جاؤ گی۔ تندی سے خطرناک لہجے میں دھمکی دی اور مڑ گیا۔ اسے وہاں سے ہٹ جانا ہی سب سے بہترین حل لگا، ورنہ اس لڑکی نے تو آج اس کا دماغ گھمانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ زینہ تو جیسے آج ٹھان کر بیٹھی تھی، یا تو آر یا پھر پار۔ وہ ایک قدم آگے آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ اون میری بات سنیں، اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی گلے کے بل چلائی۔ اون نے سرد آہ بھر کر خود کو کسی بھی قسم کے انتہائی قدم اٹھانے سے روکا۔ لب ایک دوسرے سے پیوست کر کے یکدم مڑا، ان غزالی آنکھوں کو تنفر سے دیکھا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اگر چاہتا تو وہ اس کے ایک جھٹکے کی مار تھی، مگر وہ اپنی غلطی دہرانے سے گریز کر رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے سے 1 انچ کی دوری پر تیش سے سرد آواز میں سرگوشی کی۔ زینہ بطول، تم اون اسحاق کی ملکیت ہو، اور اپنی ملکیت سے دستبردار ہونا میں نے نہیں سیکھا۔ پلٹ کر دروازے پر کھڑی ماں کو ایک نظر دیکھا اور کمرے سے ایک جست میں نکل گیا۔ پیچھے اسے حیرت و انبساط میں چھوڑ گیا۔ ملکیت وہ واحد لفظ تھا جو پوری تکلم میں سے اس کے دماغ میں گونجنے لگا، یعنی اب وہ اس کی ذات کو ایک چیز سے تشبیہ دے رہا تھا۔ بدگمانی اور رنجش مزید بڑھ گئی۔ بے بسی کے مارے ایک آنسو پلکوں سے جدا ہو کر اس کے رخسار پر پھسلا۔ ان کی امی نے ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر نکل کر بیٹے کے کمرے کے بند دروازے پر نظر ڈالی اور گہری سانس کھینچتی کچن کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ ابھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ اون کوئی بات نہیں بیٹا، بچی ہے، جذباتیت میں آ کر اس نے ایسی بات کر دی ہوگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد امی بستر پر اس کے قریب شانے پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی، جبکہ اون نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ امی بچی نہیں ہے وہ، 21 سال کی باشعور اور بالغ لڑکی ہے۔ اتنا بڑا مطالبہ ایسے ہی تھوڑی کر رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا جو پریشانی سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میں بات کروں گی بیٹا، تم دل پر مت لو، اس کی باتوں کو بیمار ہے، ابھی اتنے بڑے حادثے سے گزری ہے، ایسے میں منفی سوچیں آ جاتی ہیں دماغ میں۔ انہوں نے بیٹے کا دل صاف کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی۔ ماں تھیں، جانتی تھیں اس کے جذبات و احساسات کو، اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل و دماغ میں زینہ کو لے کر کوئی برا گمان آئے۔ امی، آپ نے کل کہا تھا کہ میں اس سے عزت سے پیش آؤں، اور میں تلافی بھی کرنے گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل میری غلطی تھی، میں نے تسلیم کیا، پر آج کا کیا؟ آج اس نے مجھے خود مجبور کیا۔ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل تھوڑی ہے ایک لمحے میں 3 لفظ بول کر فارغ کر دوں۔ آپ خود بتائیں مجھے، میں کیا کروں؟ جب میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تو وہ کیوں ایسی بات کر رہی ہے؟ میں نے تو کل کے حوالے سے بھی اس سے اب تک ایک بات دریافت نہیں کی، جبکہ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کون تھا اور وہ اتنی سہمی ہوئی کیوں تھی۔ جب میں اس پر شک نہیں کر رہا، کوئی دلیل یا کوئی صفائی نہیں مانگ رہا، تو وہ کیوں مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کا یہ طلاق کا مطالبہ ہرگز نہیں مانوں گا، نہیں چھوڑوں گا اسے۔ واٹر لہجے میں برہم ہوا اور واپس اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اون بیٹا، کچھ نہیں ہوگا، مان جائے گی، میں خود اس سے بات کروں گی۔ انہوں نے تسلی اور دلاسا دے کر اس کے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی بھرپور صحیح کی۔ اف امی، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے ازیانی انداز میں اسی پوزیشن میں بیٹھے اپنے بال مٹھیوں میں بھینچ لیے تو انہوں نے دل گرفتگی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو غصہ بہت کم ہوتا تھا، اور جب ہوتا تھا تو اسے کنٹرول کرنے کی غرض سے الٹی سیدھی حرکات کرتا تھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھوں سے اس کے بال آزاد کروائے اور اس کا چہرہ اٹھایا، جس کی بدولت نظر سب سے پہلے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں پر پڑی۔ اون، بس غصے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچو بیٹا، اب یہی بیٹھو، خبردار جو دروازے کو کنڈا لگایا، میں کھانا لا رہی ہوں، وہ کھاؤ، پھر دوائی لو سر درد کی، اور شرافت سے سو جاؤ۔ اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بس آپ دوائی لا دیں تاکہ میں سو جاؤں۔ امی نے اسے فہمائشی نگاہوں سے دیکھا۔ چپ کرو پہلے، صبح بھی ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا تھا، بیمار پڑنا چاہتے ہو؟ وہ تحکم بھرے لہجے میں بولنے کے بعد پلٹ کر تمام چیزیں لینے نکل گئیں، اور اون بستر پر لیٹ گیا۔ اسے دماغ کے شریانیں درد سے پھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ اون کو جبراً کھانا کھلا کر دوائی آدھے گلاس دودھ کے ساتھ دے کر ہاتھ میں ڈش پکڑے کمرے میں داخل ہوئی اور کھانا اس کے سامنے رکھا، پر اس کے وجود میں ایک ذرا سی بھی جنبش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ بالکل ساکن بیٹھی مسلسل کھڑکی کو تک رہی تھی۔ زینہ، میرے بچے، کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلایا تو اس نے خالی الذہن اور بنجر پڑی نگاہوں سے انہیں دیکھا، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ کیوں نہیں، کھاؤ کھانا۔ اس نے کیا کر دیا بھلا؟ رزق سے منہ پھیرنا اور خود پر جبر کرنا گناہ ہے بچے، چلو تھوڑا سا کھا لو۔ میں نے بھی نہیں کھایا، میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھاؤں گی۔ اپنائیت سے چمچ میں چاول بھر کے اس کے منہ کے سامنے لائی تو زینہ نے 1 منٹ دیکھنے کے بعد منہ کھول دیا، جس پر انہوں نے مسکرا کر نوالا بسم اللہ پڑھ کر اس کے منہ میں ڈالا، پھر خود بھی اس چمچ سے ایک لقمہ لیا۔ تو کیا انہوں نے واقعی کھانا نہیں کھایا تھا؟
اس نے اپنے سامنے بیٹھی اس شفیق اور پرخلوص خاتون کو دیکھا۔ جب انہوں نے اگلا نوالا اس کے منہ میں ڈالا تو آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ کہاں اس طرح کے برتاؤ کی عادت تھی؟ بھلا اپنے گھر میں پورے دن کا کھانا نہ کھاتے کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اور یہاں ایک یہ تھی جو اس کی بدتمیزی دیکھنے کے بعد بھی محبت اور پیار سے پیش آ رہی تھی۔ امی؟ بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوا تو اون کی امی کا ہاتھ اپنے منہ تک جاتا تھا، پھر ان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ انہوں نے چمچ واپس پلیٹ میں دھرا اور خود تھوڑا سا آگے ہو کر اس کی بے داغ پیشانی چومی۔ بالکل یہی تو میں چاہتی تھی کہ تم بھی اون کی طرح مجھے امی بولو اور بغیر ڈرے اپنی دل کی باتیں بھی مجھ سے شیئر کرو، کیونکہ زینہ میری جان، میرا اللہ گواہ ہے کہ تم میری اولاد سے کم نہیں ہو میرے لیے۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کی آنکھ کے کنارے صاف کیے، پھر واپس نوالا اپنے منہ میں ڈال کر ایک بار پھر چمچ بھر کر اس کے سامنے کیا تو زینہ نے بغیر کسی احتجاج کے منہ کھول دیا اور آہستگی سے چبانے لگی۔ پھر تقریباً مزید 4-5 نوالوں کے بعد سر نفی میں ہلا دیا۔ بس وہ نہیں، چلو ٹھیک ہے، پھر یہ دودھ لو اور دوائی کھاؤ اپنی، شاباش۔ انہوں نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر دھری دوائی اٹھائی اور اسے ہتھیلی سامنے کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے خاموشی سے ہاتھ ان کے سامنے پھیلا دیا۔ انہوں نے دوائی نکالنے کے بعد ڈش میں بڑے دودھ کے گلاس سے ڈھکن اتار کر اس کے سامنے کیا، جسے اس نے پکڑ کر دوائی حلق میں اتاری اور 2-3 گھونٹ دودھ کے بھر کر اسے واپس رکھ دیا۔ اون کی امی خاموشی سے پلیٹ کے بچے چاول ختم کیے تو زینہ نے انگلیاں مروڑتے جھکا منہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ ان سے بولیں نا کہ مجھے چھوڑ دیں، اور وہ یہی تو چاہتی تھی کہ وہ خود اس موضوع کو چھیڑیں۔ انہوں نے ڈش ایک جانب کھسکائی اور خود اس کے چہرے کو بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے۔ کیوں بچے، کیا ان کی کل والی حرکت نے آپ کو دل برداشتہ کیا؟ جو بھی بات ہے کھل کر مجھ سے بیان کریں، بغیر گھبرائے جو بھی بات ہے مجھے بتائیں۔ اب کی بار انہوں نے اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے اس سے استفسار کیا۔ 1 منٹ لب کو چلنے کے بعد منہ جھکائے وہ بھیگی آواز میں بولنا شروع ہوئی۔ میں نہیں گزار سکتی ان کے ساتھ زندگی۔ میرا اور ان کا سرے سے ہی کوئی جوڑ نہیں، نکاح بھی ابو کی مرضی سے ہوا تھا، اور اب جب کہ بابا نے مجھے چھوڑ دیا تو میں بھی انہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہیں گے۔ اس نے بات کا محض وہ پہلو بیان کیا جو وہ بتانا چاہتی تھی۔ اور آپ رہیں گی کہاں، کس کے پاس جائیں گی؟ کہیں بھی چلی جاؤں گی، کسی بھی دارالمان، ویسے بھی تو یتیم وہیں رہتے ہیں۔ آخری بات کا یقین وہ ان سے زیادہ خود کو کروا رہی تھی کہ فقط صرف وہی ایک جگہ تھی جو اس کے گندے وجود کو سہارا اٹھا سکتی تھی۔ زکوٰۃ کی دی گئی چھت اور چند والے زندگی بسر کرنے کے لیے کافی تھے۔ کم سے کم کسی سے بھیک تو نہیں مانگنی پڑے گی اور نہ ہی روزانہ اپنے کردار کی گواہی دینی پڑے گی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے وہاں پر آپ کو تحفظ فراہم ہو جائے گا زینہ؟ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے بچے، یہاں پر چھوٹے بڑے کا لحاظ لوگ بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر کوئی کسی کو چھت بغیر غرض کے نہیں دیتا میری بیٹی۔ آپ یہ گھر دیکھ رہی ہیں، ہمیں سالوں کی جستجو کے بعد جا کر یہ زمین کا ٹکڑا میسر ہوا ہے۔ اون کے ابو کی وفات جب ہوئی تھی تب وہ بہت چھوٹا تھا، میں صرف 7 سال کا چھوٹا معصوم بچہ، اور میں ٹھہری یتیم۔ میرے ارد گرد کوئی ایسا محفوظ آسرا نہیں تھا جس سے میں اپنا دکھ بانٹ کر تھوڑا سکون طلب کر لیتی۔ اون کے ابو کا چھوڑا وہ کچا پکا مکان اور ان کی کوئی جمع پونجی ہی ہم ماں بیٹا کا سہارا تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی، تب جا کر میں نے ایک رات اون کے اچھے مستقبل کی خاطر اپنے گھر سے قدم باہر دھرا۔ اسی دن مجھے احساس ہوا کہ دنیا کتنی شفاق اور خوفناک ہے۔ ہمارے معاشرے میں قسم قسم کے بھیڑیے بستے ہیں۔ میری جان، جب وہ ایک بیوہ کو نہیں چھوڑتے تو بے داغ طلاق یافتہ کم عمر لڑکی کو کیا چھوڑیں گے؟ یہ ہاتھ دیکھ رہی ہو، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اکثر مجھے لوگوں کے غلیظ جملے، گندی باتیں، یہاں تک کہ نگاہیں بھی خود کو لپیٹ میں لیتی محسوس ہوئیں۔ میں گھر آ کر اون سے چھپ کر اپنے تکیے میں آنسو بہایا کرتی تھی کہ کہیں اسے کچھ پتہ نہ چل جائے، پر وہ بچہ اپنی کم عمری میں ہی بہت سمجھدار ہو گیا۔ روز صبح اٹھ کر وہ صرف میری سوجی آنکھوں کو چومتا جس سے میری ٹوٹی ہمت بچ جاتی، اور میں ایک بار پھر ہمت مجتمع کر کے قدم گھر سے باہر رکھتی۔ جانتی ہو، جب اون 15 سال کا ہوا تھا اس دن صبح میں نے اس سے بولا تھا کہ امی اب آپ گھروں کے کام کے لیے مت جایا کر، اور جب میں نے وجہ دریافت کی تو بولا میں ہوں نا امی، سب سنبھالوں۔ اس دن کے بعد سے میں گھر گھر پھرنے کی بجائے صرف ایک خاتون کے گھر جاتی تھی جو بہت شفیق تھی۔ اس کے علاوہ باقی ساری ذمہ داریاں میرے بیٹے نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ سارا دن کام کرتا تھا اور رات میں پڑھائی۔ یہ سب باتیں میں اس لیے نہیں بتا رہی ہوں تمہیں کہ تمہیں ایموشنلی ٹریپ کروں، بلکہ میں صرف یہ واضح کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ ہونے کے باوجود اتنے مسائل درپیش ہوئے تھے تو تم تو پھر اکیلی جان ہو بیٹا۔ لوگ عزتوں پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے بالکل خیال نہیں کرتے۔ میری پیاری بیٹی زینہ، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارا گزرا ہوا کل تھا۔ آنے والے مستقبل کو تم محض اپنے کل کے بنا پر طے نہ کرو، تحمل مزاجی سے کام لو، کچھ مہلت لو۔ اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا میں خود اس میں تمہارا ساتھ۔ ولیمہ بھی ہم ابھی کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، جتنا وقت درکار ہے لو۔ اون کو موقع دے کر دیکھو میرے بچے، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا تم نے اس کے بارے میں گمان کر لیا۔ جسے تمہارے ابو نے اون کو پسند کیا تھا بالکل ویسے ہی تم میری پسند ہو۔ میں نے اون سے صرف بات کی تھی اور اس نے کوئی بھی سوال کیے بغیر حامی بھر دی تھی، مگر اب وہ تمہیں چھوڑنے پر رضامند نہیں ہے۔ طلاق بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، یکدم اتنے بڑے فیصلے نہیں لیتے۔ اگر اون کو تمہیں چھوڑنا ہوتا تو وہ اسی دن چھوڑ دیتا، اس طرح تمہیں اپنے ساتھ نہ لاتا۔ انہوں نے تسلی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں نرمی اور پیار سے سمجھایا اور اپنی بات کے اختتام پر اس کے دونوں ہاتھ باری باری چومے۔ جو جگہ میرے دل میں اون کی ہے بالکل ویسے ہی میری بیٹی کے لیے۔
میرے بچے جو بھی مسئلہ ہو تو مجھ سے اپنے دل میں آتی ساری باتیں بلا جھجک بول دیا کرو، میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی کسی بات کا برا نہیں مناؤں گی۔ زینا ان کی بات پر صرف سر ہلا سکے، پھر ان کی امی اٹھی اور اس کے سر پر پیار کیا، ڈش پکڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینا نے بند دروازے کو ایک نظر دیکھ کر پھر بستر پر لیٹ گئی۔ اس دن کے بعد سے اون اور اس کے درمیان ایک سرد جنگ کا افتتاح ہو گیا تھا۔ اون کی امی کی انتھک محنت کے نتیجے میں زینا نہ صرف کمرے سے باہر نکلنا شروع ہو گئی تھی بلکہ ان کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹانے لگی۔ البتہ بات وہ اب بھی کم ہی کرتی تھی، پر اون کی امی خوش تھیں کہ کم سے کم وہ بند کمرے سے تو نکل گئی تھی، اس لیے وہ کام کرتے چھوٹی موٹی باتیں کرتی رہتی تھی، جبکہ زینا خاموشی سے سن لیا کرتی تھی۔ ان دونوں کی آپس کی مشاورت کے بعد اون کی امی نے کام والی سے اسے بھتیجی کہہ کر متعارف کروا دیا تھا، اور زینا نے بھی احتجاج نہیں کیا بلکہ آرام سے مان گئی۔ اتنی سمجھدار تو وہ بھی تھی، ہر وجہ کو جانتی تھی۔ اون بھی صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات ٹھہرنے تک گھر گھستا، اور جب تک زینا کمرے میں چلی جاتی، مگر امی اپنی جانب سے ان دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی۔ زینا سے اگر وہ اون کے بچپن کی باتیں کرتی تو جس دن زینا کھانا بناتی اس دن اون کو لازمی چیک کر کے بتا دیں کہ آج کھانا ان کی بیٹی نے بنایا، اور اون صرف سر ہلانے پر اکتفا کرتا۔ چھٹی والے دن اون اپنے کمرے سے جان کر 12 بجے تک نکلتا، جب وہ آتا تو زینا کمرے میں محدود ہو جاتی۔ اگر وہ احتراز برت رہی تھی تو اون بھی بھرپور احتراز برت رہا تھا۔ معمول کی طرح آج بھی ویک ڈے تھا، پر اون گھر جلدی آ گیا تھا، اس لیے زینا کمرے میں آ گئی۔ زینا بچے، اون کی امی کی آواز آئی تو صوفے پر بیٹھے اس نے چہرہ پھیر کر دیکھا۔ جی امی۔ بچے، اون کو چائے بنا کر اس کے کمرے میں دے آؤ گی؟ مجھے ساتھ والوں کے گھر نکالنا ہے، بتایا تھا نا کہ فوت کی ہوئی ہے، میت بھی پہنچنے والی ہے۔ الماری سے بڑی سی چادر نکال کر لیتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی تو زینا نے بے دلی سے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں جا رہی ہوں، اون کو بتا دیا 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر نکلی تو زینا نے بھی کھڑے ہو کر اپنے پیروں میں چپل اڑستی ان کے پیچھے کمرے سے نکلی۔ انہیں بیرونی دروازے تک چھوڑنے کے بعد کچن میں آ گئی۔ چائے تیار کرنے کے بعد سر پر لیے دوپٹے کو ٹھیک کیا، ڈش میں چائے رکھی اور اون کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر روکنے کے بعد ایک گہری سانس اندر کھینچی اور دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے نوب گھما کر ایک نظر اندر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا۔ اس نے سوکھ کا سانس بھرا اور اندر قدم رکھا۔ اب اس کا ارادہ سامنے پڑے ٹیبل پر چائے دھر کے چلے جانے کا تھا۔ وہ ویسے بھی اون کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی تلخ کلامی کرنے کا منصوبہ تھا، کیونکہ پچھلے گزرے ایام میں ان کے درمیان بحث کے سوا ہوا ہی کیا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب اس کا شک درست تھا۔ اس نے ٹیبل پر چائے رکھی تو یکدم ٹیبل پر پڑا کوئی کاغذ نما چیز اس کے قدموں میں گری۔ زینا نے اسے واپس رکھنے کے غرض سے جھک کر اٹھانا چاہا، پر سامنے پڑی چیز نے اس کا رنگ فک کر دیا۔ اس نے خشک پڑتے لبوں کو تر کیا، پھر لرزتے ہاتھوں سے اسے اٹھا کر سیدھی ہوئی۔ اس نے پلکیں جھپکی کہ شاید اسے دیکھنے میں دھوکا ہوا، پر وہ واقعی میں وہی تھی۔ اس پر ایک دم وہی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اس نے ٹیبل پر الٹی پڑی مزید تصویروں کو دیکھا، پھر بلا توقف ایک دم سے جھک کر ان ساروں کو سیدھا کیا۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی، رستی پلکیں فک ہوئی، رنگت تھکتے کے مارے اس کے لب نیم واں ہو گئے۔ وہ ساری تصویریں اس کی تھیں، کچھ نیم برہنہ، کچھ مجیب کمال کے انتہائی قریب کھڑے۔ وہ وہی تھی، پر سچائی تو اصل میں وہی جانتی تھی۔ اپنی آمد کا مقصد بھلائے وہ ساکن جمود ہوئے بس اڑے حواسوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا، بھیگا چہرہ لیے وہ نکلا، مگر جب نگاہ سامنے پڑی تو ایک دم ٹھہر گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر پہنچا اور بنا توقف ان سب کو پلٹ دیا۔ خوشمگی نگاہیں اس پر ڈالی۔ کیوں آئی تھی؟ وہ ایک دم دھاڑا تو زینا نے معاف ہوتا دماغ سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ نگاہ سب سے پہلے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں پر پڑی، پھر تنے نکوش اور پھر سختی سے پیوست کیے لب۔ تو کیا وہ بھی اس کے کردار پر شک کر رہا تھا؟ دل میں سوال آیا جب دماغ نے تمسخر بھرے فکرے اچھال کر اس کی تذلیل کی۔ وہ اس پر یقین کرتا ہی کب تھا؟ اسے ویسے ہی کھڑا پا کر اون 2 قدم آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام کر اپنے ساتھ لے کر کمرے کے کھلے دروازے کے سامنے آیا اور اسے چوکھٹ کے دوسرے پار کھڑا کر کے بازو چھوڑ دیا۔ آئندہ میرے کمرے میں گھسنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ اب کی بار چلانے کی بجائے وہ سرد مہری سے بھرے انداز میں بولتے اسے اس کے چہرے پر ایک آخری نگاہ ڈال کر فوراً سے دروازے کو اس کے چہرے پر بھیڑ دیا۔ زینا نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا، پھر کب سے رکے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، اسے اپنا وجود بے جان ہوتا لگا۔ جبراً خود کو واپس اپنے کمرے کی جانب لے کر بڑھی۔ اب کی بار اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، وجود برے طریقے سے جھٹکوں کا شکار ہونے لگا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے ہذیانی انداز میں اپنے سر پر لیا دوپٹہ اتار کر پرے پھینکا۔ اللہ، آخر میں ہی کیوں؟ ایک بار پھر چلایا اور اب کی بار وہ بستر پر لیٹ کر زور زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنی ضلالت، اتنی توہین! جس طرح سے مجیب کمال کے ساتھ اس کی تصویروں کو پیش کیا جا رہا تھا، اصل میں حقیقت تو وہ جانتی تھی، جبکہ وہ برہنہ تصویریں وہ تو قطعاً اس کی نہیں تھیں۔ اسے اپنی قسمت پر حزن و ملال ہونے لگا۔ آخر ہمیشہ وہی کیوں اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتی تھی؟ وہ تو پہلے ہی اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا، اب تو وہ خود اسے اس کے گھر سے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آج سے 3 ہفتے قبل اس نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اب کی بار وہ خود ہی باعزت طریقے سے سب کچھ پیچھے چھوڑ جانا چاہتی تھی۔ وہ تو اس کی بات کا یقین بھی نہیں کرے گا۔ اللہ! اب کی بار وہ بلند آواز میں چیخی، اسے اپنا دماغ چکراتا محسوس ہوا، پر اس کے سامنے تو ایک نہ ختم ہونے والا طویل ماتم پڑا تھا۔
وہ کس سے توقع رکھتی؟ ایک بار پھر اس کی عزت و توقیر کو کھلے چوراہے پر آگ لگائی جا رہی تھی، پر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ وہ خالی ہاتھ تھی، بالکل ایک بھکاری کی طرح تھی، بس محض ایک فرق تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے پیسے کے لیے کشکول لے کر کھڑے ہوتے ہیں، پر وہ اللہ کی دنیا میں بستے سفاک اور ظالم لوگوں کے سامنے عزت کا کشکول تھامے کھڑی تھی۔ پر کوئی نہیں تھا جو اس سے وہ لے کر اسے یہ بتاتا کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ تم بالکل صاف شفاف ہو، بالکل ایک بہتے جھیل کے پانی کی مانند۔ اب سسکیاں اور ہچکیاں بندنے لگی تھیں، پر آنکھیں تھیں جن سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 8 بجے بیرونی دروازے سے گھر داخل ہوا تو ماں کو اجرت میں کچن کی سمجھاتے پایا، لاکھ اختلاف سے ہی مگر اسے شبہ لاحق ہوا۔ کیا ہوا امی؟ اس کی آواز پر وہ ایک دم ٹھہر کر مڑی۔ اون، تم نے زینہ سے کچھ کہا تھا؟ اب کی بار وہ سختی سے استفسار کرنے لگی تو اون نے نظریں چراتے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھی بھلی چھوڑ کر میں اسے گھر گئی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بخار میں تپ رہی ہے۔ انہوں نے پریشانی سے اپنا سر مسئلہ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آئی تھی تو زینہ کمرے میں بستر پر اونتھے منہ گری پڑی تھی۔ وہ تشویش سے چادر صوفے پر دھر کر پاس آ کر اسے آواز لگائی، پر کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ خود ہی آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھپ تھپایا جو بخار کی حدت سے تپ رہا تھا، جبکہ وہ بستر پر بے سود پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بمشکل اس کو سیدھا کیا تو اس کی حالت دیکھ کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ تمتماتا چہرہ اور نم پلکیں، وہ فوراً سے اٹھ کر اون کے کمرے کی جانب گئی، پر دروازہ کھلا تھا اور اون کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد سے وہ مسلسل اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، اور اب جب اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو کمرے سے نکل کے کچن تک جا رہی تھی تاکہ دودھ کے ساتھ دوائیاں دے سکیں، پر راستے میں اون مل گیا۔ اون، سچ کہہ رہے بیٹا، تم نے کچھ نہیں بولا؟ متذبذب کھڑی اس پر نظریں جمائے پھر وہی سوال دہرایا۔ امی، کچھ نہیں بولا میں نے اسے، آپ جائیں میں دیکھتا ہوں اسے۔ کتنی مشکل سے وہ کوئی بھی اقدام لینے سے پہلے خود سے کشمکش کی جنگ لڑ کر آ رہا تھا۔ وہ مشکل مسکرایا تو امی سر ہلا کر کچن کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ اون قدم اٹھاتا ان کے کمرے میں آیا۔ نظر اس پر پڑی جس کی حالت کچھ ہی گھنٹوں میں ایک بار پھر 3 ہفتے قبل جیسی ہو گئی تھی۔ ابھی اتوار کی صبح میں ہی تو اس نے کمرے سے نکلتے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ رنگت پھر پہلے جیسی نکھری نکھری ہو گئی تھی، صحت بھی بہتر تھی اور آنکھیں کم سے کم اس طرح تو نہیں سوجی تھیں۔ ماتھے پر ٹھنڈی پانی کی پٹی رکھی تھی، چہرے پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشانات اور خمدار پلکیں جیسے وہ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے قبل اپنا مشغلہ پورا کیے آنکھیں موند کر لیٹی تھی۔ اون سرد آہ بھرتا اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے ہاتھ تھام کر بخار چیک کیا اور پھر چھوڑ دیا، پر ہاتھوں کے کپکپاہٹ نے اس کے نام پکارنے پر مجبور کیا۔ زینہ؟ سرگوشی نما آواز میں اس کے نام کی پکار لگائی گئی تو 2 منٹ کے توقف کے بعد زینہ نے بھرائی ہوئی مندی مندی آنکھیں کھول دیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہے؟ زینہ نے اس کا چہرہ دیکھا جو کسی بھی قسم کے جذبے سے آ رہی تھا، مگر بادامی سرخ آنکھوں کی سرخی ہنوز اب بھی قائم تھی۔ زینہ نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا تو وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کر مڑنے لگا۔ جب زینہ کی نکاہٹ بھری آواز اس کی کانوں میں پڑی، اون، وہ رک گیا اور پھر پلٹا۔ وہ جھوٹ ہے۔ رک کر وہ صفائی پیش کرنا چاہتی تھی۔ اون کی امی نے بولا تھا ایک بار اسے آزما کر دیکھے، بس وہ وہی کر رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح پیش آئے گا، چیخے گا یا باپ کی طرح بہتان لگائے گا، اور اگر اب اس نے بھی یہی کیا تو زینہ موقع ملتے ان کا گھر چھوڑ دے گی۔ وہ نہیں ٹھہرے گی، بھلے وہ طلاق نہ دے، پر روز روز کی تذلیل اب اس کے بس سے باہر تھی۔ اون کے تاثر اب بھی ہنوز ویسے ہی قائم تھے۔ اس نے سب سے پہلے ان ہیرنی جیسے سیاہ گہری غزالی آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے ستے چہرے کو۔ زینہ، کیا میں نے وضاحت طلب کی؟ اس نے سوال کیا اور پھر اس کے قریب آیا۔ میں نے کوئی بات کی؟ نہیں نا، پھر تم خود ہی سب کچھ کیوں سوچ لیتی ہو؟ پہلے طبیعت ٹھیک کرو، پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے، اور بہتر ہوگا کہ امی سے اس کا ذکر نہ کرنا، وہ ہم دونوں کے درمیان کی بات ہے، وہیں تک محدود رہنے دینا۔ اس نے انتہائی سمجھداری سے جواب دیا، نہ اقرار کیا نہ ہی اس بات کو جھٹلایا۔ وہ جان گیا تھا پہلے بھی اس نے غصے میں آ کر جو حرکت کی تھی اس سے کہیں نہ کہیں زینہ کے دماغ میں منفی اثر مرتب کیا تھا۔ کمرے کی چوکھٹ پر امی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ مڑا۔ امی، دوائی دیں، اور اگر 1 گھنٹے کے بعد کوئی فرق نہ آئے تو بتا دیجیے گا، میں ڈاکٹر کو لے آؤں گا۔ ہموار لہجے میں بولتا ان کے برابر سے نکل گیا۔ امی نے گردن موڑ کر پہلے اون کو دیکھا، پھر واپس سیدھی ہو کر زینہ کے پاس آئیں اور ٹیبل پر دودھ اور دوائی دھری۔ زینہ بیٹا، تم لوگوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا پھر سے؟ زینہ نے اٹھ کر بیٹھتے پس مرتگی سے گردن کو نفی میں ہلایا، مگر وہ کیسے آنکھوں دیکھا جھٹلا سکتی تھی؟ اون کا ان سے نظریں چرانا اور آنکھوں کا سرخ ہونا، دوسری جانب زینہ کی طبیعت خراب ہو جانا، وہ جان گئی تھی کہ وہ دونوں کچھ چھپا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، مگر بیٹا اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کو جاننا میرا حق ہے تو مجھے لازمی بتانا۔ ابھی چلو شاباش، یہ دودھ لو دوائی کے ساتھ۔ ان کے بعد پر زینہ نے پلکیں جھپکتے ہوئے آنسوؤں کو اندر انڈیلا اور لب کچلتے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا، اور گلاس ان کے ہاتھوں سے لے لیا۔ وہ انہیں کس منہ سے ساری بات بتاتی، اور پھر اون بھی ابھی منا کر کے گیا تھا۔ اون نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر اتنے دنوں سے اس کی زندگی میں چل کیا رہا تھا، بس اسے ایک بات کا علم تھا کہ یہ سب اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ آج بھی وہ آفس میں تھا۔ جب اسے پارسل ریسیو ہوا، پہلے تو سرسری نگاہ ڈال کر اس نے دراز میں رکھ دیا،
پر جب بریک میں مصروفیت سے فارغ ہوا تو سب سے پہلے خیال اسے بے نام لفافے کا آیا۔ جب اس نے وہ چاک کر کے دیکھا تو اس کی ہوائیاں صحیح معنوں میں اڑیں، مگر پھر اس نے فوراً اسے واپس پھینکا اور اپنی چیزیں سمیٹ کر اپنے کولیگ سے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل گیا۔ ویسے بھی آج کوئی خاص میٹنگ نہیں تھی اور ضروری کام وہ نپٹا چکا تھا۔ گھر پہنچتے اس کا پارا ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ زینہ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا اور وہ امی کے کمرے کے دروازے کے سامنے رکا بھی، پر اس سے پہلے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھولتا اسے سالوں پہلے اپنی ماں کی کہی گئی بات یاد آ گئی۔ اون، تو میرے بیٹے ہو، نہایت سمجھدار، اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یا پھر کسی پر بھی بات کرنے سے پہلے ایک بار تصویر کا دوسرا پہلو جاننے کی کوشش ضرور کرنا۔ کبھی کبھی زندگی میں آنکھیں بند کر کے کانوں پر ہاتھ رکھ کر لوگوں کا کہا نہ ماننا۔ ایک بار ہمیشہ صفائی کا موقع دینا، اگر سامنے والا غلط ہو تو تب بھی اس سے عزت سے پیش آ کر رخ تبدیل کر لینا۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے میرے بیٹے، پھر ہم انسان کیا شے ہیں۔ یہ بات اس کی ماں نے بھرائی آواز میں بولی تھی۔ وہ چھوٹا تھا، نہیں جانتا تھا کہ ماں کو کیا ہوا ہے۔ ہاں، البتہ ایک بات اس نے محسوس کر لی تھی، اس پورے دن اس نے امی کو روزمرہ سے ہٹ کر خاموش اور دکھی پایا تھا، پر اس نے امی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اون، ایک بار پھر وہی شفیق آواز کانوں میں گونجی تو اس نے اپنے تاثرات کو ہموار رکھتے منہ پھیر کر دیکھا۔ امی پلو سے ہاتھ صاف کر رہی تھی، مگر سوالیہ نگاہیں اسی پر مرکوز تھی۔ اس نے لفافے والا ہاتھ ایک جانب کیا۔ جلدی آ گئے بیٹا، آج طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ اس کے قریب آئیں۔ جی امی، وہ بس سر میں ہلکا سا درد تھا، اس لیے کمرے میں جانے سے پہلے آپ کو چائے کا بولنے آیا تھا۔ ہونٹوں کو مسکراہٹ میں کھینچا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی گھر کی گھنٹی بجی۔ تم کمرے میں جا کر چینج کرو، میں دیکھ کر آتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے پلٹ گئی۔ اس کے بعد امی نے اطلاع دی اور نکل گئیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ چائے کا زینہ کو بول کر جائیں گی، ورنہ وہ منع کر دیتا۔ وہ اتنا الجھا تھا کہ اس کے دماغ سے چائے تو سرے سے ہی نکل گئی۔ اس نے پھٹتے سر سے لب بھینچتے بہت تحمل سے انہیں دیکھا، پھر ایک دم غصے سے پلٹ کر پھینک دی۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا، بس برداشت کا پیمانہ یہیں تک محدود تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا، کپڑے تبدیل کیے اور کھولتے ہوئے سر پر پانی مارا۔ اسے دور دور تک اندیشہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے زینہ اس کے کمرے میں نہ صرف آئی ہے بلکہ تصویریں بھی دیکھ چکی ہے۔ واش روم کا دروازہ کھول کر نکلا تو اسے وہ سامنے کھڑی دکھائی دی۔ اس کے قریب بھی گیا، اس کے باوجود وہ سرے سے اس کی موجودگی کو فراموش کیے بے یقینی اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے انہیں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بس ایک بات پتہ تھی کہ زینہ کو اس کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے سر پر پہنچا اور غصے میں اس سے کمرے میں آنے کی وجہ پوچھی، مگر جن خوف و ہراس اور وحشت زدہ آنکھوں سے اس نے اون کی جانب دیکھا وہ ایک لمحے کے لیے تھما۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں کھلی کتاب کی مانند تھیں۔ وہ خوف، اذیت، وحشت، ڈر، کرب سب کی عکاسی تھی، مگر ابھی وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اسے خود کا محاصرہ کرنے کے لیے مہلت درکار تھی، اس لیے اس نے بازو پکڑا، مگر اب کی بار اس کی گرفت ہلکی تھی۔ پھر اس نے دروازے کے پار کیا اس کو اور ڈانٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زینہ نے کیا سوچا، اس کے بعد کیا ہوا۔ بس تھوڑی دیر بعد ہی وہ تصویریں الماری میں پھینکتا گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اسے کھلی فضا کی اشد ضرورت تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ خود کیا چاہتا تھا، اس کے دل و دماغ میں آخر کیا تضاد رائج ہو رہا تھا۔ زینہ نے جس دن اسے طلاق مانگی تھی اس دن بھی بس وہ غصے میں آ گیا تھا، وجہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ پھر اس دن کے بعد سے امی نے زینہ کو گھر کے کاموں میں مگن کر لیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زینہ اسے کترا رہی ہے، بھلے وہ اسے نہیں دیکھتی تھی، پر وہ کبھی کبھار اسے کمرے میں جاتے دیکھ لیتا تھا۔ اس کی گھر میں موجودگی اسے اچھی لگتی تھی، وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، وہ دے بھی رہا تھا۔ ان 3 ہفتوں میں جب زندگی نارمل ہو گئی تو اس نے سوچا کہ وہ اس سے بات کر کے سب کلیئر کر لے گا، مگر اچانک سے ایک بار پھر ویسا ہی کچھ دہرایا گیا۔ وہ مرد تھا، بدگمانی اس کے دل میں آئی تھی، غصہ بھی بہت آیا تھا، مگر پھر اس کی ماں کی سالوں پہلے کی گئی بات نے انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے پیروں میں بیڑی ڈال دی۔ شک و شبہات، بدظنی، خیال فاسق ایک جانب، مگر وہ واقعی میں اب ایک بار اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب واقعی وہ لڑکی اس کے دل میں، اس کی زندگی میں کوئی حیثیت رکھتی تھی، کوئی ایک مضبوط مقام۔ انسان کو کسی سے لاکھ اختلاف کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ شخص اس کے دل کا مکین ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ہمیشہ برا گمان سوچنے سے پہلے ایک بار موقع ضرور دیتا ہے، ورنہ جو دل سے اترے ہوں انسان اسے مہلت دیے بنا ہی راہیں جدا کر لیتے۔ زینہ بطول تو پھر اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات، زندگی بھر کی ہمسفر۔ دل نے پسندیدگی کا اقرار کیا تو دماغ چنگ پر اتر آیا، اور اسی کشمکش کے درمیان وہ گھر لوٹا۔ امی نے زینہ کی طبیعت کی خرابی کا بتایا تو لاکھ ٹوکنے کے باوجود قدم خود بخود اس جانب اٹھے۔ ایک لمحے کے لیے زینہ کی حالت دیکھ کر اسے ترہم آیا، پھر وہ پلٹنے لگا تو زینہ نے اسے پکارا۔ سب سے حیرت تب ہوئی جب اس نے ان کی نفی کی۔ اون اسحاق کے سامنے، جس سے وہ کچھ دن قبل کا طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، یہ صفائی تو اس دن زینہ نے اپنے باپ کو بھی نہ دی تھی، جو وہ وہاں لیٹی بغیر اس کے پوچھے اسے دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زینہ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، بس اسے وہ سیاہ ہرنی جیسے غزالی گہری آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، جن میں ہر قسم کے جذبات کے ساتھ ساتھ ذرا سی امید کی رمق۔ تو کیا وہ اسے آزما رہی تھی؟ پھر اون نے ایک درمیانے راستے کا چناؤ کرتے ایسا جواب دیا جس پر وہ خود ہی خاموش۔ امی کو بتانے سے منع کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ تصویریں اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے جائیں۔ ان دونوں نے دیکھ لی تھی، کافی تھا، جو مرضی تھی زینہ اس کی ذات سے منسلک تھی۔ پھر دماغ کو ایک کنارے لگا کر دل اس نہج پر پہنچا کہ زینہ بطول اسے پسند تھی اور وہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا خواہاں تھا۔ اون اسحاق بغیر اس کی بات سننے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔
اپنی انا کو ایک جانب رکھ کر اس نے پوری دلیہ مادگی سے زینہ کو ایک موقع فراہم کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اور اس کی جانب کی کہانی کا رخ آخر کیا تھا۔ ان کے درمیان جمی سرد دیوار گرانے میں پہل اس بار اون نے کی تھی۔ وہ نہ صرف اس سے اس کی طبیعت دریافت کرتا تھا بلکہ ہلکی پھلکی بات بھی کر لیا کرتا تھا۔ زینہ اب بھی جھجکتی تھی پر اون نارمل لہجے میں اس سے پیش آنے لگا تھا۔ وہ زینہ کی سوچ نہیں جانتا تھا پر اپنے بارے میں جان گیا تھا، اور بات کرنے کا اصل مقصد بھی یہ تھا کہ وہ لاشعوری طور پر زینہ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا، جب وہ اس کے روبرو بیٹھ کر ساری بات تفصیل سے اسے بتائے گی۔ اگر ایک دم وہ اسے سب کچھ پوچھتا تو وہ ہچکچا کر گھبراہٹ کا شکار ہوتی، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس بات کو گزرے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اون کو اس کی طبیعت بھی بھلی معلوم ہو رہی تھی، اس لیے رات کے کھانے کے بعد امی کے کمرے کے سامنے کھڑے دستک دی۔ زینہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب دستک ہوئی۔ اس نے پلٹ کر جانماز رکھا۔ آجا اون۔ اون کی امی پکاری تو اس نے دروازہ کھول کر پہلے بستر پر بیٹھی امی کو دیکھا، پھر صوفے کے نزدیک کھڑی زینہ کو جس کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ امی مجھے زینہ سے بات کرنی ہے۔ امی نے کتاب بند کر کے منہ اٹھایا، پھر باری باری دونوں کو دیکھا، پھر مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو اون مسکرا دیا، پھر اس نے زینہ کی جانب دیکھا۔ زینہ 2 مگ چائے بنا کر بالکنی میں آ جاؤ۔ زینہ نے صرف سر کو ہلکا سا ہلایا تو وہ پلٹ کر باہر نکل گئی۔ جاؤ چلی جاؤ زینی بچی۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر وہ نرمی سے بچکاری تو زینہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد اون ریلنگ پر ہاتھ دھرے کھڑا تھا۔ چہرے کا رخ آسمان کی جانب تھا، جبکہ پرسوچ نگاہوں نے چاند کا احاطہ کر رکھا تھا۔ سرسراتی مدھم ہوا کی بدولت پیشانی پر آئے بال ہل رہے تھے۔ چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو وہ یکدم پلٹا، پھر قدم اٹھاتا زینہ کے قریب آیا اور پھر ڈش اس کے ہاتھ سے تھام لی۔ زینہ نے خمدار پلکیں اٹھا کر دیکھا تو بادامی آنکھوں میں نرم سا تاثر واضح تھا، جب چہرے پر دوستانہ مسکان رقصاں تھی۔ آ کر بیٹھ جاؤ۔ اون نے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو آہستگی سے قدم اٹھاتی آ کر بیٹھ گئی۔ جب تک اون بھی درمیان میں پڑے ٹیبل پر ڈش دھر چکا تھا، اپنا کپ اٹھاتے اون نے بغور سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ رنگت میں گھلی زردی کافی حد تک معدوم ہو گئی تھی۔ انابی ہونٹ، چھوٹی سی ناک اور سب سے حسین و سحر میں جکڑنے والی سیاہ آنکھیں، جن پر خمدار لمبی اور گھنی پلکیں جھالر کی مانند موجود تھیں، وہ پرکشش تھی۔ خوبصورتی کا مجسمہ دل نے آج تسلیم کیا تھا۔ اون نے چائے کی ایک چسکی لی۔ زینہ میں چاہتا ہوں تم آج مجھے تحمل کے ساتھ سب کچھ بتا دو۔ میں درمیان میں بالکل نہیں ٹکوں گا، کیونکہ آج میں خاموش رہ کر صرف تمہاری جانب کی کہانی پوری سننا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر زینہ نے جھکا سر اٹھایا اور ان بادامی آنکھوں کو خود پر مرکوز پایا۔ اس کی آنکھیں اور الفاظ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ اس کی سن رہا تھا، اول سے بغیر ضم سرزد کیے، بغیر ان تصویروں کا ذکر چھڑے، حیرت و انبساط میں ڈالے۔ وہ اس کے سامنے سراپا سوال بننے کے بجائے سہل مزاجی سے اس کو سننے کو تیار تھا۔ زینہ نے گہری سانس بھری، پھر اس کو دیکھا۔ ہاں، ان دونوں نے ایک دوسرے کو موقع دیا تھا۔ نحوست خرافہ کی اولاد، اٹھ جا، کب تک مری رہے گی؟ 8 سالہ معصوم بچے کے کانوں میں اپنی چاچی کی آواز پڑی تو ایک دم وہ کھلا کر اٹھی۔ سیاہ آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ چاچی، امی کہاں ہیں؟ سب سے پہلے اس نے معصومیت سے وہ سوال کیا تو چاچی غضبناک تیور لیے اس کے سر پر کھڑی ہوئیں اور اس کا بازو دبوچ کر بیڈ سے نیچے اتارا۔ بھاگ گئی تیری ماں اپنے یار کے ساتھ۔ چہرے پر طنزیہ ہنسی سجائے خرائی تو وہ سہم گئی اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اسے کیا علم تھا کہ سامنے کھڑی عورت کیا بات کر رہی تھی؟ وہ تو اس کے تاثرات دیکھ کر ہی گھبرا گئی۔ دفع ہو، جا کر ناشتہ کر۔ وہ غصے سے پھنکاری اور اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ وہ تو ماں کی پیار بھری آواز سے اٹھنے کی عادی تھی، تو پھر آج اس کی ماں کیوں نہیں آئی؟ اس نے حیرت سے کھلے دروازے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے سے نکل کر امی ابو کے مشترکہ کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ پھر جیسے ہی وہ کمرے کی چوکھٹ تک پہنچی تو اس نے گھر کے تمام بڑوں کو ان کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ کسی نے ترہم سے اسے دیکھا تو کئی کی نظروں میں اس کے لیے قہر موجود تھا، پر وہ سب سے بے تعلق اپنے باپ کے پاس بھاگ کر گئی، جو بستر پر منہ جھکائے بیٹھے تھے۔ بابا، اس نے انہیں پکارا تو انہوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بابا، امی؟ سوالیہ نگاہیں ان پر مرکوز کیے، پھر وہی سوال دہرایا تو وہ چہرے پر سرد تاثرات سجائے خاموشی سے 2 منٹ اسے تکتے رہے۔ چلی گئی ہے تمہاری ماں یہاں سے، بوجھل آواز میں بول کر نظریں پھیر لی، پر اس کے سر پر بوم پھٹا۔ بابا، امی نہیں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اب ابھی رات کو تو اس کی ماں نے اسے محبت سے سلایا تھا اور صبح اس کے ساتھ کھیلنے کا وعدہ کیا تھا، پھر اب وہ کیسے جا سکتی تھی؟ زینہ، چلی جاؤ یہاں سے۔ ایک دم سے اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے چلائے تو زینہ نے ہراساں نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر کمرے سے نکل کر بھاگ گئی۔ پھر کتنے گھنٹے وہ خالی پیٹ اوندھے منہ پڑی سے سکتی رہی، مگر کوئی اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ خاندان والے تو شروع سے ہی ان سے بغض رکھتے تھے۔ وہ چھوٹی ضرور تھی، پر اس نے کئی بار اپنی ماں کو طنزیہ فکرے اور الٹے القابات سنتے سنا تھا، پر سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بس جب بھی ماں کی نم ہوئی آنکھیں دیکھتی تو ان سے پوچھتی ضرور تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، جس پر ہر بار ماں اس کا دماغ بھٹکا کر بولتی، زینی میری جان، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، چھوڑ دو ان سب باتوں کو۔ پر اب تو فقط صرف ایک رات میں اس کی ماں ہی منظر عام سے غائب ہو گئی۔ بابا تو ہمیشہ سے اس سے بہت کم پیار سے بات کیا کرتے تھے، اور اس 8 سال کی بچی کی ساتھی تو محض صرف اس کی ماں تھی۔ اس کا باپ خاندان میں سب سے بڑا تھا، اس کے بعد 2 بھائی تھے جو دونوں شادی شدہ تھے۔
بڑے چاچا کمال مصطفیٰ جن کا ایک بیٹا تھا مجیب کمال جو زینہ کا ہم عمر تھا اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ چھوٹے چاچا کے 2 بیٹے اور 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ زینہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ اس دن کے بعد سے زینہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اکثر وہ گھنٹوں گھنٹوں کھڑکی کے سامنے بیٹھے اپنی امی کے انتظار میں گزار دیتی تھی۔ گھر میں ایک ملازمہ تھی جو اس کے کھانے کا خیال رکھتی اور اسے پیار کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی ماں کے بےحد قریب تھی۔ وہ سب سے بچ بچا کر جب بھی وقت ملتا تو زینہ سے آ کر باتیں کرتی اور اس کا دل بہلاتی تھی۔ زینہ اسکول جانے کے لیے کمرے سے نکلتی مگر اس پورے ایام میں اس کے سارے کزن اسے محض ایک نام سے پکار کر تنگ کرتے، بھگوڑے کی بیٹی، مگر زینہ خاموش رہتی، ایک لفظ نہ بولتی۔ اسی طرح زندگی 2 سال آگے گزر گئی۔ زینہ بڑی ہونے لگی، عقل و شعور میں اضافہ ہوا تو ایک دن اسے ملازمہ نے اسے بتایا کہ گھر میں اس کے باپ کی دوسری شادی کی بات چل رہی تھی، اور یہ خبر سن کر وہ کافی دنوں تک بستر پر بے سود پڑی رہی۔ پر اس کی ذات سے کون سا کسی کو غرض تھا؟ ایک ہفتے بعد اس نے ایک عورت کو دلہن کی طرح سجے سورے اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے، جسے وہ خاموشی سے منہ چھپائے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتی رہی۔ اس کی سوتیلی ماں بھی سب کی طرح اس سے بیگانہ رہتی تھی۔ جب جس کا دل کرتا اپنے بچوں کی اترن اس کے قدموں میں پھینک کر چلا جاتا۔ جب اس کے باپ کو اتنے سالوں سے فرق نہیں پڑا تو وہ کون ہوتی تھی احتجاج کرنے والی؟ اس نے ہر معاملے میں چپ سادھ لی تھی۔ پھر جب وہ 10ویں جماعت کے امتحانات سے فارغ ہوئی تو ایک رات اس کے ابو کمرے کی چوکھٹ پر آئے۔ اتنے عرصے بعد زینہ دل سے مسکرائی تھی، پر جو بات انہوں نے آگے کی اس کی آنکھوں کی چمک، دل کے احساسات اور چہرے پر بسی مسکان چھین لی۔ انہوں نے بولا کہ اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، جو بھی کرنا ہے پرائیویٹ امتحان دے کر کرے گی۔ انہوں نے اپنا حکم صادر کیا اور کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے وہ رہ گئی اور سستی سے گامزن اس کی دھڑکنیں۔ انہوں نے اس سے پڑھائی کا حق بھی چھین لیا، اسے گھر کی 4 دیواری تک محدود کر دیا۔ اس وقت اس کی عمر 16 سال تھی۔ اس رات وہ بہت روئی تھی، پر اپنے حق میں ایک بار پھر آواز نہ اٹھائی۔ وقت گزرا، سب کزن بڑے ہو گئے، اسے زج کرنے کے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈنے لگے، مگر اس نے ابھی اف تک نہ کی۔ گھر کی ساری لڑکیاں بازار، اسکول، کالج، یہاں تک کہ یونیورسٹی جاتی تھیں، مگر وہ ایک واحد پرندہ تھی جس کے پر کاٹ کر زندان میں بند کر دیا گیا تھا۔ ایک دن بالآخر اس نے تنگ آ کر اس ملازمہ سے وہی سوال دہرایا جو وہ سالوں سے کر رہی تھی اور وہ سالوں سے ٹال رہی تھی۔ خالدہ بوا، مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ میری امی نے کیا کیا تھا تو یہ سب ایسا برتاؤ کرتے ہیں؟ آج میں صرف سچ سننا چاہتی تھی۔ شاید برا وقت چل رہا تھا جبھی اس کی بڑی چاچی چوکھٹ پر کھڑی اس کی بات سن چکی تھیں۔ اس سے پہلے بوا کچھ بولتی، انہوں نے سختی سے ان کا نام لیا۔ اس کے بعد گھر میں شور و غل، واویلا، تہلکہ مچ گیا۔ مچانے والی از خود وہی اس کی بڑی چاچی تھی۔ بڑوں کی بیٹھک لگ کر سب نے کمرے میں بلا کر اسے سلواتیں سنائیں۔ وہ سب کچھ منہ جھکائے سنتی رہی اور اس کا باپ ان کے درمیان اس کا تماشا بنتا دیکھتا رہا۔ سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اسے تب ہوئی جب بوا کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس نے اگر بابا سے بات کرنی چاہی تو انہوں نے ڈانٹ کر بھیج دیا۔ اٹھو جا کر کھانا بناؤ، ہر وقت بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہے بے غیرت۔ اگلے ہی روز چھوٹی چاچی اس کے سر پر ایک نیا حکم لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ پھر اس دن کے بعد اسے کچن کے کاموں میں الجھا دیا گیا۔ جب وہاں سے فارغ ہوتی تو کتابوں میں لگ جاتی۔ زندگی ایسی ہی چلتی رہی، مگر اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب مجیب کمال اس کے معاملات میں گھسنے لگا۔ وہ بہانے بنا کر کچن میں گھس آتا، راستہ روک کر ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا، اور وہ چاہ کر بھی کسی کو بتانے سے قاصر تھی۔ ایک دن وہ چھت پر کپڑے پھیلانے گئی کہ اچانک پیچھے سے وہ آفت رونما ہوا۔ زینہ کپڑے ڈال کر پلٹی تو اس کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ حسن تو بہت بڑھ رہا ہے۔ خباثت بھری مسکراہٹ سجائے سر سے پیروں تک غلیظ نگاہوں سے دیکھتا ہوا اس کے قریب آیا تو زینہ نے سر پر لیا دوپٹہ درست کیا اور خود 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر وہ تو جیسے اسے ستانے کا بھرپور پلان بنا کر آیا تھا۔ مجھے بھائی ہٹے، مجھے جانا ہے۔ جب وہ بغیر توقف کے اس کے نزدیک آیا تو وہ ایک دم غرائی، مگر وہ محسوس ہوتا مسکرایا۔ میں تمہیں بھائی لگتا ہوں؟ حسین چڑیا، تمہارے برابر کہیں ہوں۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اپنی دھن میں بولا تو زینہ ایک دم بھونچکا کر اس کے دوسری جانب نیچے بھاگ گئی۔ اسی طرح وہ ہمیشہ موقع ملنے پر اسے تنگ کرتا تھا، کبھی ہاتھ پکڑنے کی اور کبھی چہرہ چھونے کی کوشش کرتا۔ بابا کو کتنی بار بتانے کی کوشش کی، پر ہر بار ان کے تاثرات دیکھتے کے ساتھ ہی چپ سادھ لیتی۔ وہ صرف اس کو نئے سرے سے اگنور کرتے تھے، مگر سوتیلی ماں کے بھی 3 بچے تھے، سب سے بڑی بیٹی اور پھر 2 بیٹے۔ ان کے سب کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ اس کے دل میں کسک اٹھتی تھی، پر ہر بار وہ خود کو خود ہی دلاسا دے کر تھپک دیتی کہ کوئی بات نہیں زینہ، وہ تمہارا بھی تو خیال رکھتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ البتہ گھر کی 2 دیواری میں بھی مجیب نے اس کا جینا محال کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک دن اسے علم ہوا کہ مجیب اور اس کی سوتیلی بہن شفا کا رشتہ طے ہو گیا، جس پر اس نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ اسے لگا تھا کہ اب مجیب اس کی جان چھوڑ دے گا، مگر پھر اگلے ہی دن اس نے اس کا سارا سکون تہس نہس کر دیا۔ مجیب بھائی، آپ شفا کے ہونے والے شوہر ہیں، شرم کر لیں تھوڑی۔ جب ایک بار پھر وہ باز نہ آیا تو وہ تل ملا کر بولی، تو کیا ہوا؟ لگی تو تم میری سالی، اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ اس نے آنکھ کا کنارہ دبایا اور اس خبز باطن دیکھ کر وہ زینہ شش و پنج میں گھر گئی۔ مطلب اتنی گری ہوئی سوچ کا حامل انسان تھا۔ اس طرح دن بدن اس کے دماغ میں مرد ذات کو لے کر ایک غلط خاکہ پختہ ہوتا گیا۔ مجیب صرف اکیلا ان سب چیزوں میں ملوث نہیں تھا، بلکہ زینہ سے کئی سال چھوٹے اس کے چھوٹے چاچا کے بیٹے بھی اس کے ساتھ ملے تھے۔ زینہ کی ماں نے اس کے نام پر اس کے باپ سے کہہ کر زمین کا ایک ٹکڑا کروایا تھا، کیونکہ اس وقت ان دونوں کے آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے اس کے بابا خوشی سے راضی ہو گئے۔
اور مسئلہ اصل میں رائج وہیں سے ہوا جب وہ 12 سال کی تھی تو بوا نے اسے یہ واحد بات بتائی تھی۔ ایک شام بڑی چاچی نے کینا تو اس نگاہوں سے دیکھ کر اس کی جانب چوٹ کی تو وہ سمجھ کر فقط ایک نگاہ ان پر ڈال کر چلی گئی۔ 21 سال کی عمر میں ابو ایک دن کمرے میں آئے تو انہونی کا احساس ہوا، کیونکہ آخری بار جب وہ آئے تھے تو انہوں نے آزادی کے پروانے چھین لیے تھے اور اب کی بار انہوں نے پھر اپنی مرضی سر پر مسلط کر دی۔ تمہارا رشتہ طے کر دیے، اگلے مہینے نکاح ہے۔ حکم صادر کیا اور کمرے سے نکل گئے، نہ حال دریافت کیا، نہ محبت و شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا، بس آئے، رکھے سوکھے انداز میں اپنی بات کی اور چلے گئے۔ اس کے بعد پھر گھر پر اون اور اس کی امی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جب بھی صرف خاموشی سے کھانے کی تیاری کرتی اور نکل جاتی۔ اون کی امی نکاح سے پہلے ضرور اس کے کمرے میں آ کر اس سے ملی تھی، پر اون کو اس نے پہلی بار نکاح کے وقت ہی دیکھا تھا، مگر اس بار تو نہ تو اس نے کسی قسم کے جذبات اس سے منسلک کیا تھا اور نہ ہی اسے کوئی امید وابستہ کی تھی۔ اس کو اپنا وجود بالکل کھوکھلا لگ رہا تھا، جس میں محض ایک دل دھڑک رہا تھا، پر وہ دل بھی گھٹی ہوئی سانسیں اسے مہیا کرتا تھا۔ نکاح کے بعد بھی مجیب اپنی خباثت بھری حرکتوں سے باز نہیں آیا، بلکہ اور ڈٹ کر اس کے قریب سے قریب تر آنے کی کوشش کرتا رہا اور ہر بار خود کو بچاتی بھاگتی رہی۔ اون بھی نکاح کے بعد جتنی بار آیا اس نے رسماً حال احوال دریافت کیا تو وہ بھی وہی کرتی تھی۔ اپنی 8 سال کی عمر تک وہ ایک چہکتی، مسکراتی، بے فکری سے مذاق کرتی ایک بچی تھی، پر اس کے بعد وہ ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہو گئی تھی، جسے نہ تو زندگی سے سروکار تھا اور نہ ہی وہاں بسے لوگوں سے، اس لیے وقت کے ساتھ وہ کم گو ہو گئی تھی۔ پھر وہ دن آیا، سہرش مجیب کی چھوٹی بہن تھی۔ اس کی رخصتی کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تھی، دوپٹہ اتار کر بستر پر رکھا تو یکدم لائٹ چلی گئی۔ زینہ نے پس مردگی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور ایک سرد آہ بھری، پھر واپس اپنا دوپٹہ اٹھایا اور بالکنی کے دروازے کو دیکھا، جہاں سے چاندی کی چاندی اس کے کمرے میں بکھر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کی جانب بڑھی تو اچانک وہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ زینہ چیختی اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ زینہ بدک کر پیچھے کی جانب لپکی تو اس کے بال کھینچے۔ چھوڑو، کون ہو؟ وہ ایک دم چلا کر گھومی تو اسے مجیب کا چہرہ دکھا۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے بھاگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ کیوں آیا ہے، کیونکہ رات کا پہر ہونے کے بدولت آدھی عوام سو چکی تھی، جبکہ کچھ بڑے نیچے والے فلور پر اکٹھے تھے۔ منزلی منزل پر اس کا گھر کی دوسری لڑکیوں کا کمرہ تھا اور اس وقت واحد وہ تھی جو کمرے میں تھی، باقی سارے سہرش کے ساتھ اس کے گھر اسے چھوڑنے گئی تھی۔ ڈیئر کزن، وہی خباثت بھرا انداز لیے وہ اپنے ناپاک ارادوں کو پوری کرنے کے غرض سے آیا تھا۔ زینے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جبکہ جسم پر کیڑے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یکدم اس کا دم گھٹنے لگا، جب تک مجیب اپنے بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر چکا تھا۔ زینہ نے مزاحمت کے طور پر بھرپور انداز میں اسے خود سے دور گھسیٹا تو مجیب نے اس کا بازو کھینچ کر بستر پر پھینک دیا۔ اسی بچاؤ کے درمیان اس کا دوپٹہ بھی زمین پر گر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب ہونے لگا تو زینہ حلق کے بل چلا کر اس کا منہ پرے دھکیلا، مگر ایک دم کمرے کی چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو مجیب فوراً سے دور ہٹا اور جا کر دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا، مگر پھر اچانک دروازہ کھلا اور کمرے میں موبائل کی روشنی پڑی۔ زینہ! وہ آواز تو وہ زینہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، وہ اون تھا۔ پھر جیسے ہی وہ تشویش میں لائٹ مارتا کمرے میں داخل ہوا تو زینہ یکدم اٹھی اور جا کر اس کے سینے سے چپک کر سسکنے لگی۔ اس کا لرزتا وجود اور دبی دبی سسکیوں کی آواز پر اون نے اپنا ایک بازو اس کے گرد لپیٹا۔ زینہ، کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیوں چیخ رہی تھی اور اب رو کیوں رہی ہو؟ وہ ورطۂ حیرت وہاں کھڑا مسلسل اس سے ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، جبکہ زینہ اسے چپکی مسلسل زاروں کے تار آنسو بہا رہی تھی۔ پھر ایک دم بہت سے قدموں کی آوازیں اٹھیں اور چوکھٹ پر کھڑے لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ٹھیک اسی وقت لائٹ بھی واپس آ گئی۔ سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے زینہ کے والد ہی تھے۔ انہوں نے زینہ کو اون سے علیحدہ کیا اور بازو سے دبوچ کر سختی سے زمین پر پھینک دیا، جبکہ اون اب بھی حیرت میں مبتلا کبھی زینہ کو دیکھتا اور کبھی ان سب کو۔ جب تک اون کی والدہ بھی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور اس حرافہ کی بیٹی کی چلن دیکھیں، کیسے اس کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ بڑی چاچی کی کچرا صاف کرتی زبان پر اون نے پہلے انہیں دیکھا اور پھر اپنی ماں کو، جنہوں نے آنکھوں کے اشارے سے محض خاموش رہنے کا کہا، اس لیے وہ سختی سے لب ایک دوسرے سے پیوست کیے منہ جھکا گیا۔ آگے آپ سب کچھ خود جانتے ہیں، مجھے نہیں علم میری ماں کہاں ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، کہاں گئی۔ شرمساری سے سر جھکائے وہ رات کے پہر اون کو خود پر بیتی ساری کہانی سنا رہی تھی اور وہ سن رہا تھا۔ ایک چائے کا مگ خالی تھا، جبکہ دوسری میں بڑی چائے باسی ہو چکی تھی۔ بابا نے آپ کے ساتھ رشتہ بھی اس لیے جوڑا تھا کیونکہ ان کے حلقہ احباب میں سے کوئی مجھے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکے سے میرا رشتہ جوڑا، بغیر ایک بھی بات بتائے۔ وہ روکی تاکہ اون اگر کچھ بولنا ہے تو بول لے، مگر جب وہ کچھ نہ بولا تو زینہ نے نگاہیں محض زمین سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب کی بار پہلے کی برعکس اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ تم نے اس دن مجیب کے بارے میں کیوں نہیں بولا زینہ؟ 2 منٹ نم سیاہ آنکھیں دیکھنے کے بعد اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا۔ کیونکہ میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، میں اگر اس کا نام لے بھی لیتی تب بھی سب مزید الٹے سیدھے الزامات عائد کرتے۔ سرگوشی کرتے بے بسی سے لب کچلے اون نے گہرا سانس اندر کھینچا اور مٹھی لبوں پر دھرتے اسے دیکھا۔ وہ تصویریں مجیب کے ساتھ میری ہی تھیں، مگر دوسری والی میری نہیں تھی۔ میں اس سے جتنا دور ہوتی تھی وہ اتنا مزید قریب آتا تھا۔ یہ وہ واحد بات تھی جس کو کرتے زینہ کو اپنا آپ بستی میں کھڑے محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ بتانا چاہتے تھے۔ یہ جملے بولتے اس کے خود کی ذات کی کتنی منقص ہوئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ چلو اب جاؤ زینہ، بہت دیر ہو گئی ہے۔
اس کی بات کے جواب میں محض وہ صرف یہی بول سکا۔ جس طرح کی وہ تصویریں تھیں انہیں سوچتے ساتھ ہی اس کے تیش میں ابال آنے لگتا تھا۔ اس کی بات پر زینہ نے دل آزردگی سے اسے دیکھا اور بس سر ہلا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خود بھی اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ پھر وہ جھک کر ٹرے اور مگ اٹھانے لگی تو اون نے سر نفی میں ہلایا۔ جاؤ زینہ، جا کر آرام کرو، میں خود ہی رکھ دوں گا۔ نظریں اس کے چہرے پر جمائے نرمی سے بولا تو وہ سر ہلاتی پلٹ گئی۔ اون اٹھ کر ریلنگ کے پاس آ کر واپس کھڑا ہو گیا۔ آج اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ وہ لوگ اچانک رونما نہیں ہوئے تھے، بلکہ سوچی سمجھی چال کے ذریعے ان دونوں ماں بیٹے کو پھنسایا گیا تھا۔ ان کو اصل میں استعمال کیا گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس روز وہ فون کال کرنے کے لیے اجازت طلب کرتا چھت پر جا رہا تھا جب زینہ کی چلانے کی آوازیں آئی تھیں اور وہ متذبذب کا شکار ہوتے اس جانب بڑھا تھا۔ پر جب وہ اندر داخل ہوا تو جو منظر اسے دیکھنے کو ملا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ زینہ جو آج تک اس سے جھجکتی آئی تھی یکدم اس کے ساتھ آ کر چپک گئی تو اس کی پیشانی ٹھٹکی۔ اس نے اپنا بازو صرف سہارا دینے کے غرض سے اس کے ساتھ لپیٹا تھا اور اس دوران مجیب وہیں تھا، مطلب آگے کی کارروائی میں اس کا ہاتھ تھا۔ اور نے اپنی پیشانی مسلی اور ابلتے غصے کو قابو پایا۔ سب سے زیادہ تیش اسے زینہ کے باپ پر آیا تھا، یعنی وہ شخص اتنا کانوں کا کچا تھا کہ جو رخ سب نے بنا کر اس کے سامنے پیش کیا اس نے آنکھیں بند کرتے یقین کر لیا۔ مجیب ویسے ہی اسے اول روز سے کھٹکتا تھا۔ اس کی معنی خیز نگاہوں کا مطلب آج پتہ لگا تھا۔ جب وہ اس دن وہاں نہ ہوتا تو پھر؟ یہ وہ آخری سوال تھا جو اس کے دماغ میں اٹھا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے کمرے میں اون ایک پولیس اہلکار کے ساتھ کھڑا تھا۔ درمیان میں بڑا ٹیبل اور اس کے ارد گرد رکھی کرسیاں ابھی خالی تھیں۔ اون نے اپنے ساتھ کھڑے پولیس اہلکار کو دیکھا جو در حقیقت اسی کا دوست تھا۔ اون، تمہیں اس کے خلاف FIR درج کروانی چاہیے تھی۔ اس نے 1 گھنٹے پہلے کی گئی بات پھر دہرائی تو اون نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں دستگیر، ایسے مسائل زیادہ مزید الجھ جائیں گے۔ میں بس اسے دھمکانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی عدالتوں میں خوار ہوتی پھرے۔ اب کی بار اس نے کھل کر وضاحت دی۔ پچھلے 2 دن سے سوچ بچار کرنے کے بعد اون کو سب سے بہترین حل یہی ملا، اس لیے اس نے اپنے دوست کو اپروچ کیا اور بات کا ایک مخصوص پہلو اس کے سامنے بیان کیا جس پر وہ بخوشی راضی ہو گیا۔ اب وہ بس وہاں کھڑا مجیب کے انتظار میں تھا۔ اس نے گھر پر کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، ہر کام وہ خفیہ رکھ رہا تھا۔ آہٹ پر ان دونوں نے چہرے کا رخ موڑ کر دیکھا۔ 2 اہلکاروں نے مجیب کو دونوں بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا جبکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی تھی۔ مجیب کی خون آشام نگاہیں اون پر مرکوز تھیں۔ اس کے برعکس اون کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ نے احاطہ کر رکھا تھا اور آنکھوں میں جیت کی خوشی ہلکورے لے رہی تھی۔ اہلکاروں نے اسے کرسی پر بٹھایا تو اطراحٹ سے بازو جھٹکے دستگیر نے گھور کر اس رعونت بھرے شخص کو دیکھا اور پھر اہلکاروں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ کیسے ہیں مجیب کمال صاحب؟ اون کی طنز بھری آواز سب سے پہلے گونجی، پھر وہ اس کے عین سامنے ٹیبل کے دوسری جانب پرسکون انداز میں کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا اور بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ اپنی نام نہاد عزت پر حلف اٹھانے پر تکلیف تو بہت ہوئی ہوگی آپ کو، کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی آنکھوں میں تمسخر ابھرا۔ اشارہ آج اپنے ہی آپس میں ہونے والی گرفتاری کی جانب تھا کیونکہ آج ہونے والے واقعے کی بدولت اگلے کئی روز تک اس کی ذات چہمگوئیوں کا شکار ہونے والی تھی۔ اپنی حد تجاوز نہ کرو اون صاحب۔ گویا وہ اسے اس کی حد یاد دلا رہا تھا، پر اون اس کی بات پر محسوس ہوتے لب سکیڑے۔ وہ اب بھی منفعل ہونے کے بجائے ہٹ دھرمی سے اسے جواب دے رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ اگر تم مجھے اس قسم کی بے باک اور بےہودہ تصویریں بھیجو گے تو میں تم جیسے بغیرتوں کی طرح اپنی بیوی پر الزام لگانے لگ جاؤں گا؟ اتنی ہی مردانگی تھی تو خود آ کر میرے ہاتھوں میں وہ لفافہ دیتے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سب بتاتے، پر تم تو بزدل نکلے، ڈر کر بے نام لفافہ ہی بھیج ڈالا۔ تف ہے تم پر نیچ انسان۔ اتنی اہانت پر مجیب کا چہرہ سرخ بھبوکا ہو گیا اور کن پٹی کی رگیں تن گئی۔ تو جو مرضی کر لو، تم تصویریں تو وزینہ کی ہی تھیں، آنکھ میں دیکھ کے جھٹلا رہے ہو۔ مطلب وہ سیدھا سیدھا تسلیم کر رہا تھا کہ تصویریں بھیجنے والا بذات خود وہی تھا، پر اب کی بار اون غصہ ہونے کے بجائے بھرپور انداز میں مسکرایا۔ مجیب کمال صاحب، تو آپ مان رہے ہیں کہ تصویریں بھیجنے والے آپ ہی تھے؟ گڈ، ویری گڈ۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ان تصویروں میں زینہ تھی، پر مجھے تو میری بیوی کہیں نہیں دکھی۔ اس کے غصے کو مزید تاؤ دے رہا تھا۔ فہمائشی نگاہیں اب بھی اس پر مرکوز تھیں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ ایک دم کرایا۔ تمہیں موقع ملے گا تو تم کچھ کرو گے؟ وہ درشتگی سے آپ سے تم پر اتر آئے، پھر ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے پیوست کر کے ٹیبل پر دھرے ایک تارانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اب کان کھول کر میری بات سن لو۔ تم بھی جانتے ہو کہ تم یہاں کیوں ہو اور میں بھی جانتا ہوں، اس لیے شرافت سے منہ بند کر کے میری بات سنو۔ اس وقت تم جس کمپنی میں بیٹھے کام کر رہے ہو، در حقیقت وہ میری بیوی کے باپ کی سربراہی میں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم کسی قسم کا اسکینڈل افورڈ کر سکتے ہو، کیونکہ اگر میں نے ہراس کرنے کا کیس درج کروا دیا تو نہ صرف تم اپنی عزت جو محض صرف نام کی ہے، اپنے عہدے اور مال و دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی تنبیہ اور چہرے پر چھائی سختی دے کر مجیب کی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا، مگر ایک بار پھر اس نے خود پر تکاذر کا خول چڑھا لیا۔ زینہ میری بیوی ہے، میری عزت، اور میں خود سے منسلک لوگوں کے ساتھ کی گئی زیادتی کو نہیں بھولتا مجیب کمال صاحب۔ اب اگر تم کبھی بھی میری بیوی کے قریب بھٹکے، اس پر غلیظ نگاہیں ڈالی، تو یاد رکھنا اس سے اگلے دن ہی تم سلاخوں کے پار ملو گے، اور میری بات کو ہلکا مت لینا۔ میں زینہ بطول کا باپ نہیں ہوں، اس کا شوہر ہوں، سمجھے؟ اپنی آخری بات پر اس نے کافی زور دیا۔
کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ آگے سے ایک بار پھر غرایا۔ اون کا سکون اسے مزید تل ملانے پر مجبور کر رہا تھا۔ تو مجھ سے پہلے تم زینا کے کمرے میں موجود نہیں تھے؟ کیا تم نے میری بیوی کو ہراساں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اون نے انتہائی ضبط سے مٹھیاں بھینچا خوشمگی نگاہوں سے۔ ہاں میں ہی تھا، کیا کر لو گے تم؟ اپنی دھن میں ڈھٹائی سے چلایا، مگر اس کے جواب میں اون نے فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور آئیبرو اچکائی۔ نہایت بے غیرت انسان ہو تم، مگر چلو جرم کو تسلیم کرنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب ذرا میری پشت کے الٹے ہاتھ پر لگے اسٹینڈ کے سامنے ہاتھ بھی ہلا دو تاکہ تمہارے مداح غش کھا کر گر جائیں۔ اور اس بات پر مجیب کی بھک سے اڑی اور اس نے فوراً اسے جانب دیکھا، کیونکہ وہ خالی اسٹینڈ نہیں تھا بلکہ اس پر چھوٹا سا کیمرہ اٹیچ تھا۔ اس کا پیچ و تاب مزید بڑھ گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ یکدم مشتعل ہو کر آگے کہا۔ اچھا کیا کرو گی؟ تم میرا قتل کرو گی؟ مگر وہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ تو تم کوئی امیر زادے ہو، نہ ہی کوئی تمہیں بچائے گا۔ اپنے خلاف ثبوت تم خود فراہم کر رہے ہو۔ اگر میں قبر میں اتروں گا تو تم بھی سلاخوں کے پیچھے ہی ملو گے۔ حتیٰ کہ اس لہجے میں بولتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے مسکرایا، پھر اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ مجیب کمال صاحب، میرا دیا گیا سبق اپنے دماغ میں بٹھا لینا۔ زینا بطول فقط صرف اون اسحاق کی ہے، تم سے یا تمہارے گھٹیا خاندان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اپنے الفاظ دہرانے کا عادی نہیں ہوں میں۔ ٹھک کر اسے تمہید بھری دھمکی سے نوازتا سیدھا ہوا۔ لے جائیں گے تمہیں واپس؟ کہہ دینا غلط چھپا ہوا تھا، اور اگر نہیں بولو گے تو ٹھیک ہے، مجھے کال کر لینا، میں ثبوت لے کر پہنچ جاؤں گا۔ بھرپور انداز میں مسکرایا، پھر آخری ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور نکلتے ہوئے ایک دم پھر سے مڑا۔ اور ہاں، اپنی والدہ محترمہ کو بول دینا کہ وہ جو زمین کا ٹکڑا تھا اس پر اپنا مقبرہ بنا لے، کیونکہ میری بیوی کو اس بھیک کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اسے سب کچھ دے دوں گا۔ کچن میں امی کے پاس کاؤنٹر پہ بیٹھا گاجر کتر رہا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد کپڑے بدل کر وہ سیدھا یہیں آیا تھا۔ امی مسکرا کر کوئی بات کر رہی تھی، جبکہ وہ بغور ان کی بات سنتا سر ہلا رہا تھا۔ جب امی نے ڈش اٹھا کر سامنے رکھی، کیا کرنے لگی ہیں؟ اس کا اشارہ ڈش کی جانب تھا۔ زینی کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں، سب سے ناشتے کے بعد کچھ نہیں کھایا۔ ایک نگاہ اس پر ڈال کر مڑ گئی۔ اون چھلانگ مار کر نیچے اترا۔ ٹھہرے میں لے کر آتا ہوں، آپ ٹیبل پر کھانا لگائیں۔ اس کی بات پر اون کی امی اس کی جانب گھومی اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اون نے بکیا بچی گاجر پلیٹ میں رکھی اور پھر مڑ گیا، کمرے کے سامنے ٹھہرا، دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ کھڑکی کے سامنے پڑے صوفے پر براجمان ملی۔ کیسی ہے زینا؟ مسکرا کر ایک تائرانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ ٹھیک ہوں، زینا نے سنجیدگی سے سر ہلاتے جواب دیا۔ میں حویلی گیا تھا پچھلے دنوں اور تمہارے سارے کاغذات کا مطالبہ کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے بولا کہ وہ سب بھجوا دیں گے، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے پروجیکٹ کے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہے۔ اگر پارسل آئے تو ریسیو کر کے دیکھ لینا ٹھیک طرح سے۔ اس کی بات پر زینا نے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ اب آ جا باہر۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ اڑستے تو قدم آگے آیا تو زینا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا یار، کھانا کھانے آ جاؤ، امی نے بولا کہ ان کی بہو کو باہر لے آؤں۔ مسکراہٹ ضبط کرتے متین سے لفظ بہو پر بہت زور دیا تو زینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یار آ جاؤ زینا، بطول بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کو اسی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر منہ بس اڑتے مڑ گیا تو زینا نے گہرا سانس بھرا اور ٹانگیں نیچے لٹکا کر پیروں میں چپل اڑسی، پھر دوپٹہ ٹھیک کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اون کی امی کھانا ٹیبل پر لگا کر خود اپنی کرسی سنبھال چکی تھی، ان دونوں کو آگے پیچھے آتے دیکھ کر دل سے مسکرائیں۔ اون نے ٹیبل کے سامنے رک کر امی کے سامنے والی کرسی کھینچی، پھر اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ زینا کے لیے اشارہ تھا کہ وہ یہیں بیٹھے گی، جسے زینا سمجھ بھی گئی تھی، اس لیے خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ اون نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ چلو کھانا شروع کرو بچوں۔ امی نے اپنی پلیٹ پر روٹی رکھتے اون کی جانب ایک بڑھائی تو اس نے پکڑ کر اسے زینا کے سامنے پڑی پلیٹ میں رکھ دیا۔ زینا نے جھکا سر اٹھا کر دیکھا تو نرمی سے مسکرا دیا، پھر امی سے روٹی لے کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ساتھ ہی گاہے بگاہے وہ دونوں ماں بیٹے بیٹھے ہنستے مسکراتے معمول کی طرح باتیں کرتے رہے، جبکہ زینا خاموشی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لقمے لیتی کھانا کھاتی رہی۔ پھر اگلے ہی دن اون اسلام آباد روانہ ہو گیا تو زینا پھر معمول سے ہٹ کر پورے دن اون کی امی کے ساتھ پھر کر کام کرواتی رہی۔ شام میں ان کے ساتھ مل کر چائے پیتی اور اس دوران وہ اسے اون کی باتیں بتاتی رہتی۔ اسی عام سے دن کی طرح لاؤنج کے صوفے پر اون کی امی براجمان تھی، جبکہ زمین پر ان کے عین سامنے زینا چوکڑی مارے بیٹھی تھی۔ اون کی امی حماق سے اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ اتنے لمبے اور پیارے بالوں کا تم نے کتنا برا اثر کر لیا زینی۔ انہوں نے پیار سے ایک چپت اس کے سر پر رسید کی تو وہ مدھم سا مسکراتی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ مسلسل اس سے بول رہی تھی، پر وہ ہر بار انہیں ٹال رہی تھی، مگر آج انہوں نے زبردستی کھینچ کر اسے اپنے سامنے بٹھا کر دھر لیا تھا۔ زینی، تم اب ہمیشہ مجھ سے مالش کروانا۔ ان کی بات پر ایک دم سے اس کی مسکان پھیکی پڑ گئی اور اگلے ہی پل اون کی امی کو احساس ہوا کہ وہ شاید کچھ غلط بول گئی تھی۔ زینی، برا لگ گیا کیا بچے؟ متاسف نگاہوں سے اس کے جھکے سر کو دیکھا تو زینا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیا کروں زینا، مجبور ہوں۔ میں نے اون اور تمہارے لیے اپنے دل و دماغ میں ارمان پال رکھے، تم دونوں ہی میرے دل کے بے انتہا نزدیک ہو، وقاحت سے بولی اور پھر واپس اس کے سر کی مالش کرنے لگی، مگر پھر تھوڑی دیر بعد اس کی چپ محسوس کر کے واپس خوشگوار موڈ میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ اون اور اس کی علیحدگی نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی زینا کے سر پر اپنی مرضی مسلط کرنے کو تیار تھی، اس لیے فیصلہ انہیں پر چھوڑ دیا۔
اون نے مسرور انداز میں گھر کے باہر گاڑی پارک کی اور آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دروازے کو اچھے سے بند کرنے کے بعد تسلی کی اور واپس مڑ کر لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ امی کو فون پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی واپسی کے امکانات اتوار کی رات یا پیر کی صبح میں ہیں، مگر کام جلدی ختم ہونے کی صورت میں وہ ہفتے کی شام کو نکل گیا تھا۔ گزرتے ہوئے اس کی نظر بالکنی کے کھلے دروازے کی جانب پڑی جو رات کے وقت ہمیشہ بند ہوتا تھا۔ تجسس کے مارے اس نے کندھے پر دھرا بیگ صوفے پر رکھا اور محتاط انداز میں قدم اٹھاتا اس جانب آیا تو نگاہ اس کی پشت سے ٹکرائی جو سیاہ رنگ کا جوڑا پہنے اس رات کا ایک حسین حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ ہوا کی بدولت پشت پر بکھرے بال ہوا کے سنگ لہرا رہے تھے۔ وہ محویت سے سر افق کی جانب اٹھا کر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اون قدم اٹھاتا اس کے برابر ریلنگ کے نزدیک جا کر کھڑا ہوا۔ زینہ، وہی نرم آواز جب زینہ کی سماعت سے ٹکرائی تو یکدم اس نے منہ موڑا۔ آپ کب آئے؟ شوق سے آنکھیں پھیلائے وہ سوال کر رہی تھی۔ اون اس کے تاثرات دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ جب تم پوری دنیا سے غافل ہو کر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جواب پر زینہ نے واپس گردن موڑی۔ امی کہاں ہیں؟ سو گئیں، زینہ نے جواب دیا۔ اون نے اس کو دیکھا، اب رنگت کی زردی بالکل سرے سے ختم ہو چکی تھی جبکہ رنگ نکھرا نکھرا ہو رہا تھا، جبکہ صحت بھی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ویسے بھی اس سے بات کر کے حتمی فیصلہ کرنے کا سوچ کر آیا تھا۔ کل بھی پوچھنا ہی تھا، آج ہی پوچھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ ہمت مجتمع کر کے اس نے گہرا سانس بھرا۔ زینہ، کیا تم اپنے کیے گئے مطالبے پر اب بھی قائم ہو؟ کیا تم ابھی مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے؟ میں تمہارے ہمراہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایک موقع تو دو مجھے۔ اس کی بات پر زینہ نے نظروں کا ارتکاز بدل کر اپنے برابر کھڑے شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر تھکن عیاں تھی۔ نیلی ڈریس شرٹ کی آستینیں فولڈ کر رکھی تھی اور بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ سب سے آخر میں اس نے ان بادامی آنکھوں کو دیکھا مگر ہنوز خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے میرے ساتھ نہیں رہنا تو پھر میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، مگر اس کے بعد تمہاری رہائش کا انتظام میں خود کروں گا، بھلے تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہ رہے پر امی سے تو ہے نا۔ میں تم پر کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کروں گا، تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ اس کو چپ پا کر 5 منٹ کے توقف کے بعد وہ شکستہ دل سے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر اپنی آواز کے لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے آہستگی سے بولا۔ یہ بات وہی جانتا تھا کہ اس نے پوری بات کتنی مشکل سے کی تھی۔ آپ مجھ سے اس دن سے پوچھ رہے تھے نا کہ میں نے ان کے سامنے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ زینہ نے اس کی بات کے جواب میں اس کا بہت دنوں پہلے پوچھا گیا سوال دہرایا تو اون نے نگاہوں کا ارتکاز بدل کر اسے دیکھا۔ پتہ ہے اون، میں بھلے جتنی مرضی دلیلیں، صفائیاں اور وضاحتیں کیوں نہ دے دیتی، وہ میری ہر بات کو رد کر دیتے۔ میرا کچھ بھی بولنا بے سود تھا۔ جہاں پر مجھے بچپن سے کسی قسم کا حق ہی نہیں ملا، جہاں میری ذات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، وہاں میرے الفاظ کو کیوں اہمیت دی جاتی؟ وہ اون اسحاق نہیں تھے جو آنکھوں دیکھا جھٹلا کر مجھ سے وضاحت طلب کرتے۔ وہ ٹھہری اور برجستہ اس کی بادامی آنکھوں کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے صرف مان، عزت اور تحفظ، فقط صرف یہ 3 چیزیں چاہیے۔ آپ مجھے دیں گے یہ سب؟ اپنی انگلیوں پر گنتے اس نے اون کو امید سے دیکھا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ بابا کی طرح مجھے کبھی گھر سے باہر تو نہیں نکالیں گی؟ کیا آپ مجھے مان اور عزت و تکریم مہیا کریں گی؟ کسی کی بھی بات پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہمیشہ مجھ سے جواب وضاحت طلب کریں گی؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے ایک پرسکون زندگی کی۔ میں تھک گئی ہوں بچپن سے لے کر آج تک اکیلے دنیا کا سامنا کرتے کرتے۔ میری زندگی میں 2 مردوں نے انتہائی منفی اثر مرتب کیا ہے۔ ایک میرے سگے بابا جنہوں نے نہ مجھے مان دیا اور نہ ہی پیار۔ دوسرا وہ غلیظ انسان جس نے میری زندگی میں جو تھوڑا سا سکون تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ اب آپ ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھی ان دونوں کی طرح میری ذات کی دھجیاں نہ اڑا دیں۔ محض ایک عورت ہونے کی بدولت آج تک مجھے ہر قسم کی اذیت دی گئی ہے۔ اب کی بار اگر کچھ ایسا ہوا تو میں بہت برے طریقے سے بکھروں گی۔ وہ بھرائی آواز کے ساتھ ان کے سامنے اپنا خوف بیان کر رہی تھی۔ وہ تھک گئی تھی۔ اپنے دل و دماغ میں چلتے تضاد سے وہ بھی سکون چاہتی تھی، ایک اچھی زندگی، ایک مکمل فیملی جہاں اسے اپنائیت، عزت اور محبت کا احساس ہوتا۔ اون نے اس کی نم آنکھیں اور کرب سے بھرے چہرے کو دیکھا، پھر 2 قدم اس کے نزدیک ہوا۔ زینہ، میرا خدا گواہ، اپنی امی کے بعد تم وہ واحد عورت ہو جس کا مقام میرے دل میں بہت معتبر ہے۔ اگر مجھے تم سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو میں تمہیں اسی دن وہاں چھوڑ آتا، ورنہ جب تم نے مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کیا تھا تو کھڑے کھڑے 3 بول بول کر ہاتھ پکڑ کر نکال دیتا، مگر میں تمہیں اول روز سے ہی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اپنے قریب۔ تم ایک بار بھروسے اور اعتماد سے میرا ہاتھ تھام کر دیکھو، تم کبھی نہیں پچھتاؤ گی۔ تم ہمارے بیچ میں درار ڈال کر فاصلہ بڑھا رہی ہو۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے تم سے کوئی جلالی قسم کی محبت لاحق ہے، مگر ہاں، تمہارے لیے میرے دل میں خاص مقام ہے، احترام ہے، عزت ہے، اور جانتی ہو میری نظر میں احترام محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جہاں 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرخلوص ہوں وہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تم میری ملکیت ہو، میری زندگی کی ملکہ۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں محبت پاش نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے وہ اسے اپنے جذبات بتا رہا تھا۔ زینہ نے اس کے سحر زدہ بادامی آنکھوں کو دیکھا جن میں نرم گرم سا تاثر تھا۔ اس کے اپنے دل نے ایک موقع دینے کے لیے اقرار کیا۔ ایک آنسو پلکوں سے جدا ہو کر اس کے رخسار پر گرا تو نے اپنا ہاتھ اسے صاف کیا، پھر جھکا اور باری باری اس کی آنکھوں کو نرمی اور عقیدت سے چوما۔
زینہ تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ سیاہ آنکھیں کتنی حسین ہیں، ہر بار جب میں ان میں نمی گھلی دیکھتا ہوں تو مجھے اذیت ہوتی ہے۔ کم رویا کرو یار۔ وہ صدقے دل سے اس کے سامنے کھڑا آج ساری باتیں اسے بتا رہا تھا۔ زینہ نے جھکی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور انابی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے، جس پر اون بھی دل سے مسکرایا۔ زینہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فاصلہ سمیٹتے اس کے دل کے مقام پر اپنا سر رکھ دیا۔ آج سے 1 مہینہ قبل وہ اس کے ساتھ سہم کر لگی تھی۔ اس وقت رات کے اس اندھیرے میں اسے اون کسی فرشتے سے کم نہیں لگا تھا۔ پھر وہ اس کا محرم تھا اور لاشعوری طور پر وہ اس سے تحفظ کی طلبگار تھی، اور آج کی رات وہ اس کے سینے سے اپنے پورے ہوش و حواس سے لگی تھی، کیونکہ اب وہی ایک شخص تھا جو اس کا مان رکھنا جانتا تھا، وہ سہارا دینا جانتا تھا۔ اون نے مسکرا کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ پچھلی بار وہ تشویش میں گھرا تھا اور آج وہ اس کو تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ زینہ بطول، یہ اون کا تم سے وعدہ ہے کہ آخری دم تک تمہارا ساتھ دے گا۔ اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکائے بشاشت سے بولا۔ ملگجی اندھیرے میں کمکم و سنہری رات کھلے آسمان تلے وہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن سکتے تھے۔ وہ اون اسحاق، اسی معاشرے کا ایک مرد جس نے دستور العمل توڑ کر زینہ بطول کو اس کی سولی پر چڑھنے سے بچا لیا تھا، کیونکہ وہ مان، تحفظ اور عزت دینا جانتا تھا۔ اس نے نسوانی انا کو مجروح ہونے سے بچا لیا تھا۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں روح کیا ہوتی ہے، اس سے انہیں مطلب ہی نہیں۔ وہ تو بس تن کے تقاضوں کا کہا مانتے ہیں۔ روح مر جائے تو ہر جسم ہے چلتی ہوئی لاش، اس حقیقت کو سمجھتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ کئی صدیوں سے یہ وحشت کا چلن جاری ہے، کئی صدیوں سے ہے قائم یہ گناہوں کا رواج۔ لوگ عورت کی ہر ایک چیخ کو نغمہ سمجھیں، وہ قبیلوں کا زمانہ ہو کہ شہروں کا سماج۔ جبر سے نسل بڑھے، ظلم سے تن میل کرے، یہ عمل ہم میں ہے، بے علم پرندوں میں نہیں۔ ہم جو انسانوں کی سی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سب وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔